محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوا، ذی الحج کا مہینہ آخری اشرا اور محرم الحرام کا مہینہ آیا۔ ہر جگہ میرے عزیزو کپڑے کے رنگ بدل گئے، پرچم کے رنگ بدل گئے، بینر کے رنگ بدل گئے، ہو کا عالم ہو گیا۔ میرے عزیزو جب پاکستان آزاد ہوا اس وقت اتنا خوف و ہراس ہندوؤں سے، کراڑوں سے، سکھوں سے نہیں تھا جتنا محرم الحرام کے مہینے میں مسلمان کو مسلمان سے ہو رہا ہے۔ 4 آدمی کھڑے نہیں ہو سکتے، 2 آدمی کھڑے نہیں ہو سکتے۔ بتاؤ میرا عزیزو کربلا مظلومیت کی داستان ہے کہ بدماشی ہوئی تھی؟ کوئی 4 شیڈول کے اندر، کوئی دفعہ 144 کے اندر، کوئی 16 MPO کے اندر، کوئی زبان بندی کے اندر آ جاتا ہے۔ ممبروں کے اوپر خطیب کو بیٹھنے کی، 3 مہینے جمعے پڑھانے کی اجازت نہیں۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ کیا یہ وہ دور ہے جو میرا عزیزوں کافروں کا دور تھا؟ اللہ کی عزت کی قسم ہے آج 4 شیڈول ہے، آج 3 مہینے کی زبان بندی ہے۔ یہ تو 1400 سال پہلے جب ابو جہل زندہ تھا اس وقت بھی یہ کام نہیں ہوا تھا۔ حرم کعبہ کے اندر کملی والا رات کے اندھیرے میں مصلی پہ کھڑے ہو کے جب قرآن سنایا کرتا تھا تو ابو جہل اس کی پوری جماعت حرم کے دیوار کے سائے میں آ کے قرآن سنا کرتی تھی۔ روڈ بند، اعلان ہوں گے 9 محرم کو 10 محرم کو گھر سے نہ نکلے، چھت پہ چڑھنے والے کو گولی مار دی جائے گی۔ اتنا بڑا ظلم حضرت حسین سے۔ پھر اگلی بات آپ سے کہوں گا، میری بات پر اتفاق کرو گے۔ 10 محرم الحرام، جب محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے اس وقت صدیق کی خلافت یاد آتی ہے، عمر عثمان کی خلافت یاد آتی ہے۔ اے ظالموں بغیر تو جب محرم کا مہینہ ہوتا ہے اسی وقت تمہیں امیر معاویہ یاد آتا ہے۔ 11 مہینے میں یاد کیوں نہیں آتا؟ گھٹاؤ گھٹاؤ، پونے 1400 سال ہو گئے تم امیر معاویہ کے شان کو گھٹاتے رہو، 1400 سال ہو گئے تم صدیق عمر کی خلافت کا انکار کرتے رہو۔ رب کعبہ کی قسم جب نبی کے ہاتھ میں انہوں نے ہاتھ دیا تھا اللہ نے ان سے وعدہ کر لیا تھا دنیا تمہیں گھٹائے گی، میں قیامت کی صبح تک تمہارے شانوں کو بڑھاتا رہوں گا۔ چمگادڑوں کے میرے عزیزوں ادھر ادھر پھرنے سے، صبح صبح میرے عزیزوں چمگادڑوں کے ادھر ادھر پھرنے سے میرے عزیزوں کیا سورج نے طلوع ہونا چھوڑ دیا؟ میرے عزیزوں شام کو ادھر ادھر چمگادڑیں پھر رہی ہیں، کیا چاند نے نکلنا چھوڑ دیا؟ صحابہ چاند ہیں، صحابہ ستارے ہیں، صحابہ سورج کی مانند ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے بند کمرے میں کھڑکیاں بند کر لو، بند کمرے کے اندر میرے عزیزوں روشن دان بند کر لو، دروازے بند کر لو، دروازوں کی دروں کے اندر کپڑا رکھ دو۔ صحابہ کا ایمان اتنا چمکتا ہوا ہے رب کعبہ کی قسم پہاڑوں کے دامن میں بھی صحابہ کے ایمان کی روشنی نظر آئے گی۔ کتنا بڑا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو گھٹایا جا رہا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کے سر پر نبوت کا تاج نہیں سجا، ایڑی رگڑے خدا پانی کے چشمے جاری کر دے۔ حسین رو کے دکھائے، قاسم رو کے دکھائے، شبیر شبر رو کے دکھائے، اونو محمد رو کے دکھائے، زینب فاطمہ کی بیٹی اپنا پلہ پسار کے دکھائے۔ اوے لوگوں اللہ اتنا سخت تو نہیں ہے؟ اور میرے عزیزوں جب آج کے دور میں خدا تیری میری نہیں موڑتا آل رسول کی کیسے موڑے گا؟ اوے لوگوں جب زمین سے پانی آج کے دور میں نکال سکتا ہے، محمد کے گھرانے کے لیے آسمان سے جنت کے چشمے بھی اتار سکتا تھا، لیکن خدا بتانا چاہتا تھا اے لوگوں ممبروں پر محرابوں میں تمہیں قرآن پڑھنے والے نظر آئیں گے تیل دل کی پیاس کے ساتھ، نیزے کی اینی پر جو قرآن پڑھے گا وہ حسین ابن علی ہی ہوگا۔ بتاؤ 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 ملتان والو حضرت حسین کی تیل دل کی پیاس کا کتنے میں سودا کیا؟ یکم محرم الحرام ہوا، میں بھکر میں تقریر کرنے کے لیے گیا، بھکر سے میں سیدھا میرے عزیزوں نوشہر و فیروز نواب شاہ اگلے دل گیا، تھک گیا، میری آج ہمت نہیں تھی اور میری کوشش تھی اس پروگرام کو آگے لے جاؤں۔ میرے ڈرائیور سے پوچھا، میں نے کہا کتنی گاڑی چلی 2 دن کے اندر؟ کہنے لگا تھوڑی چلی۔ میں نے کہا کتنی کا؟ 1950 کلومیٹر۔ میں نے کہا چلو اللہ کا شکر۔ اور صبح پھر الحمدللہ اس وجود نے کراچی کی ہواؤں کے حوالے ہونا ہے، دعا فرما اللہ خیر سلامتی فرمائے اور ہمیں حق کا پیغام اللہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔
میرے عزیزوں، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، کربلا کا واقعہ تو پورا مہینہ سنو گے، ٹیپوں پہ سنو گے میرے عزیزوں، موبائل پہ سنو گے میرے عزیزوں، یوٹیوب پہ سنو گے، اپنی سموں میں، اپنے کارڈوں کے اندر سنو گے۔ پیغام کربلا سن کے جاؤ، پیغام کربلا سن کے جاؤ۔ بہن نے پیغام ساری مسلمان عورتوں کے لیے دیا، اور بھائی نے پیغام نانے کی ساری امت کے لیے دیا، اور پیغام دے کر تلواروں کے سائے میں سجدے کر کر، نیزے کی اینی پہ سر چڑھا کر، اللہ اکبر میرے عزیزوں، امت کو پیغام دے دیا کہ او لوگوں، فاقہ مستی کے اندر اللہ کو راضی کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے، بکل پروٹھے کھا کر سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کا مزہ اور آتا ہے، اور پیٹ پہ پتھر باندھ کر اللہ اکبر کہنے کا مزہ کچھ اور ہی آتا ہے۔ 10 محرم الحرام کی رات ہے، اللہ اکبر، نواسہ رسول نے سب کو خیمے میں اکٹھا کر لیا، آ جاؤ جی، چراغ گل کر دو، اندھیرا کر دو، رشتہ داروں، تائے چاچے کی اولادوں، بھائی بھتیجوں، اجازت ہے، بے فکر ہو کے سارے چلے جاؤ، حسین کا کسی سے گلہ کوئی نہیں۔ مجھے کیا پتا تھا کہ نبی کے نواسے کے ساتھ یہ برتاؤ کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، ہمیں دیکھ کے ہمارے رخ بدل لے، ہمارے دروازے پر جبرائیل بھی بغیر اجازت کے نہ آئے۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ ہمیں کربلا کی تپتی ریت کے حوالے سے کیا جائے گا۔ اے لوگوں، تمہیں پتا کوئی نہیں، میں اس ماں کا بیٹا ہوں، پلسرات سے جب انسانیت گزرے گی، آدم گزریں گے، نوح نجی اللہ گزریں گے، ابراہیم سمیت سارے پیغمبر گزریں گے، پروردگار عالم اعلان فرمائے گا، یا معاشر الاسار کے سارے انسانوں، یا معاشر الانبیاء والاولیاء والاتقیاء والشہداء والصالحین، اونے کو سارے نبیوں، سارے ولیوں، غوث کتب ابدالو، تو عبد القادر جیلانی کیوں نہ ہو، تو باولک زکریا ملتانی کیوں نہ ہو، نظام الدین اولیاء کیوں نہ ہو، شمس تبریز کیوں نہ ہو، تو اللہ اکبر، تو انڈیا کا جنید بغداد، تو جنید بغدادی کیوں نہ ہو، تو انڈیا کا معین الدین چشتی اجمیری کیوں نہ ہو، سارے کتب ابدال غوث سن لو، ساری دنیا کے اماموں متقیوں سن لو، پرہیزگاروں سن لو، آنکھیں جھکا لو، بند کر لو، سر جھکا لو، آنکھیں بند کر لو، کیونکہ پلسرات سے حسین کی اماں محمد کی بیٹی فاطمہ کا گزر ہو رہا ہے۔ اور جن کے پردے خدا قیامت کے دل پلسرات میں بچائے، ان کے پردے کربلا میں اجاڑ دے کی کس کو اجازت ہے؟ ملتان کے غیور مسلمانوں، حسین کا نام لینے والوں سے، حسین کی محبت میں خون نکالنے والے سے پوچھو تو صحیح، سیدہ زینب کی چادر کا کتنے میں سودا کر کے آیا ہے؟ اور واقعی میرے عزیزوں، جس طرح کی اس وقت شادیاں اس محرم کے مہینے میں ناجائز ہیں، شادیاں کرو، شادیاں کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس مہینے میں کنجر خانہ شادیوں کے ساتھ کرو گے، ہجڑے نچواؤ گے، کچھرے نچواؤ گے، مہندی کی رات فنکشن کرو گے، خدا پاک کی قسم ہے، حسین تو کیا، حسین کا نانا بھی ناراض ہو جائے گا، ابا بھی ناراض ہو جائے گا، حسین کی خالہ زینب ناراض ہو جائے گی، حسین کا خالو عثمان غنی ناراض ہو جائے گا۔ او لوگوں، اگر اپنی خرافات کو تم نے شادیوں بیاہوں میں، موت میت میں ختم نہ کیا، تو قیامت کے دن خالی ورقہ خدا کے میدان میں لایا جائے گا۔ دنیا کہے گی حاجی صاحب ہے، دنیا کہے گی نیکوکار ہے، مکہ مدینے میں اعتکاف کرنے والا، دنیا کہے گی خیرات کرنے والا، اپنے مال سے زیادہ زکات نکالنے والا۔ اللہ فرمائیں گے اس نے میرے نبی کے طریقے کو دبا دیا اور خاندانی رسومات کو اچھال کر رکھ دیا۔ یہ اپنے بیٹے کی شادی میں ڈھول بجوا رہا تھا، طبلے بازے بجوا رہا تھا، ناچ ناچ کے دکھا رہا تھا، یہ حاجی مجھے اتنا برا لگا، اسی وقت میں نے اس کے سارے عملوں کو غارت کر دیا تھا۔ میں بھی ایک پچھلے دنوں بھی میرے عزیزوں احمد پور شرقیہ سے بیان کے بعد فجر کے درس کے لیے سکھر گیا، اور وہ بھی ایک تعزیت کے لیے جانا تھا۔ ہمارے حاجی یونس صاحب کی گھر والی فوت ہوئی، 90 سال کا بابا اپنی بیوی کی قبر پہ جا کے کھڑے ہونے لگ گیا اور رو کے کہنے لگا، مولوی صاحب جب میں نماز کے بعد گھر جایا کرتا تھا بیوی کو سلام کیا کرتا تھا، کیا میں سلام کر لوں؟ میں نے کہا میں تجھے شریعت بتلاؤں گا تو تیرا دل ٹوٹ جائے گا، رب روٹھ جائے گا، بابا ہے مثل بچوں کے برابر ہے، 90 سال کی عمر ہے۔ میں نے کہا بابا کر لے۔ اللہ اکبر، میرے عزیز وہ کہنے لگا حاجل السلام علیکم، اس کے ایک بول نے خدا کی قسم سارے ورثاء کو رلا کے رکھ دیا ہے۔
اللہ گواہ ہے مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، میری دھیوں میری بیٹیوں کو، اور انڈیا تو خدا کی قسم پتہ نہیں میں جو اپنا باپ مانتا ہے، اللہ کی قسم انڈیا کے اندر بچے بچیاں دیوبند والے، لکھنؤ والے، میرے عزیزوں ننوتے والے مجھے ابو جی کہتے ہیں۔ 4-5 دن پہلے مجھے فون آیا شاکرہ بہن، اور اس نے چیچا کہا کہ آپ نے کہنا ہے، مستورات ہے؟ ہاں سنو میری بیٹیوں، تمہارے لیے پیغام، جنہوں نے کل کر کے اپنے گھر کے مزے اور سکون کو خراب کر رکھا ہے، بیمار تو کر دیا تمہیں اپنے شوہروں کو اپنی زبان کا گندا بول کے، اور کیا چاہ رہی ہو، مر جاوے۔ کہنے لگی مولوی صاحب ہو؟ میں نے کہا جی عبداللہ نے کہا نہیں تیری آواز نہیں پہچانی جا رہی۔ میں نے اسے قرآن پڑھ کے سنایا، کہنے لگی میں نے تو اس منتیں کی، میں نے کہا بی بی بات کر 10 منٹ ہو گئے تیرے سے بات کرتے ہوئے۔ کہنے لگی اچھا۔ میں نے کہا اچھا ویڈیو کال کروں تو مجھے نہ دکھائیے، مجھے دیکھ لے۔ پتہ نہیں کیا دکھڑا سنانا چاہ رہی تھی، میرا چہرہ دیکھا بڑی خوش ہوئی۔ کہنے لگی جب سے پیدا ہوئی اللہ کی قسم پہلی مرتبہ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ تیری آواز سنی، تیرے سے بات ہو رہی۔ پھر کہنے لگی مولوی صاحب خوشی کی خبر سناؤں کہ غم کی 2 خبریں سنانی ہے؟ میں نے کہا جو مرضی سنا دے۔ کہنے لگی مولوی صاحب 4 دن پہلے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہو گئی۔ میں نے رج کے کلیجہ ٹھار کے حضور کو دیکھا، میرے سامنے کھڑے رہے، میں حضور کو دیکھتی رہی۔ ایک ریتے کے اوپر تھوڑا سا اچھل رہے ہیں، پھر چلے ہم بھی حضور کے پیچھے چل دیے۔ پھر میرے عزیزوں میں سمجھا کہ اس خوشی میں چیخ مار کے رو رہی ہے، کیا پتا اس کے آنگن میں، اس کے ویڑے میں اس کی 2 بیٹیاں، ایک بیٹا بھی سہم گئے ہوں گے ماں کی چیخ سے۔ ایسا روئی، مجھے بھی لا دیا۔ میں نے کہا خیر ہے کیوں روئی؟ کہ مولوی صاحب جلسوں میں جائیو، تقریروں میں جائیو، جا کر شاکرہ بہن سورت گجرات والی کا پیغام دے دینا اور کہہ دینا دعا کرو کسی کا شوہر نہ مرے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہ اگلی بات میں نہیں بتاؤں گی، اللہ کا شکر ہے میرا سسرال بہت اچھا، میرا ننہال دجال بڑا اچھا، میرے چاچے بڑے اچھے، کراچی میں میرا ننہال ہے۔ مولوی صاحب بس دعا کرو کسی کا شوہر نہ مرے، کھنٹے پر جانور اچھا لگتا ہے، کھنٹے سے چھوٹ جائے جانور کی کوئی قیمت نہیں رہتی۔ میں نے کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہ لے گی جہاں مولوی صاحب جائیو اور جا کے میری ماں بہنوں سے، میری امیوں سے کہہ دیو ہاتھ اٹھایا کرو، جہاں رزق مانگتی ہو، جہاں پکا مکان کوٹھی مانگتی ہو، وہ دعا کرو ہمیشہ خدا ہمارے شوہر کا سایہ ہمارے پر سلامت رکھے۔ اتر گیا شوہر کا سایہ سر سے، خدا کی قسم 2 روٹیاں اس وقت تک دینے کو تیار نہیں جب تک تن کے کپڑے اتار کے کوئی عزت کا سودا نہیں کر لیتا ہے۔ اس وقت میرے عزیزو عام ہے 4 سال 6 سال اوسط 5 سال روزانہ کوئی دن ایسا بتاؤ نیٹ پر یا اخبار میں کوئی خبر نہ آتی ہو 4 سال کی بچی 6 سال کی بچی، اللہ اکبر میرے عزیزوں، اللہ اکبر، ایسے پرفتن دور کے اندر ایسے ہولناک واقع ہو رہے ہیں۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، میں ان سے سوال کرتا ہوں، اللہ اکبر، جو رات کو یہ گنون اجروں کرتے ہیں، دل کے اجالے میں عصمت دری کرتے ہیں، پھر آ کر سبیل دودھ کی، پھر آ کر نیاز حسین کی نام کی لگاتے ہیں، اور سبیل پہ دودھ پیو تمہاری مرضی، تم اناج کھاؤ چاول کھاؤ، تم نیاز حلوے اور چنے کی کھاؤ یا دان کی کھاؤ، تمہاری مرضی، لیکن پینے والے سے اور پلانے والے سے میں پوچھتا ہوں، بتاؤ تم نے حسین کی زندگی کا کتنے میں سودا کیا ہے؟ اے حسین تیری تو شہادت اتنی مظلوم ہے کہ 1400 سال ہو گئے، تیرا آج بھی گیلا کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، تیرے مقابلے میں کبھی یزید کو لا کے کھڑا کر دیتے، تیرے مقابلے میں کبھی شمر کو لا کے کھڑا کر دیتے۔ اوے لوگوں، جسے خدا ذلیل کرے، جسے خدا کا رسول ذلیل کرے، نبی علیہ السلام نے حضرت حسین کو سینے سے لگایا اور رونے لگے۔ حضرت حسین کہنے لگے نا کیا بات ہے، ابھی تو آپ ہنس رہے تھے، ابھی آپ نے مجھے سینے سے لگایا اور رو رہے ہو۔ کہ میرے نواز ہے، میں تجھے دیکھتا ہوں کہ تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے خون کو اللہ اکبر ایک کالے اور چٹے رنگ کا جہنم کا کتا پی رہا ہے۔ جب 10 محرم کو کربلا کے میدان میں شمر سامنے آ کے تلوار نکال کے کھڑا ہوا، شمر کو پھل بیری تھی، سفید کالے نشان تھے، حضرت حسین نے شمر کو دیکھا، کہنے لگے صدق اللہ و رسول، اللہ اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا کہ میرے خون کو جہنم کا کتا پیے گا۔ اللہ اکبر، حقوفے والوں دیکھو میرے سامنے انسان نہیں کھڑا، حسین کا دشمن اس وقت جہنم کا کتا بن کے کھڑا ہوا ہے۔
خبردار خبردار، ووٹ جسے مرضی دینا، خبردار پیار محبت کے اظہار جس سے مرضی کرنا، لیکن حسین کے مقابلے میں کسی کو لے کے نہ آنا۔ 1400 سال کے بعد آج آپ کو مجھے سمجھ میں آیا حق پر تھا یا باطل پر تھا؟ آج آیا۔ حق و باطل کا فیصلہ تو اسی وقت ہو گیا تھا جب کوفے کے میدان میں یہ قافلہ جا رہا تھا، کوفے کے بازار میں جا رہا تھا، دیکھنے والے نے دیکھ کر تالیاں بجائی کہ لگا آگے مزے، انوکھی تبدیلی لینے، اگلے انوکھی تبدیلی کرنے آئے تھے۔ اللہ اکبر، تبدیلی کا نعرہ لگانے والوں تو کیا سمجھتے تھے بچ کے نکل جاؤ گے؟ ہم نے تو یکم محرم الحرام کو جب تمہارے قافلے کا رخ کربلا کے میدان کی طرف مڑا تھا، ہم نے اپنے خنجر کو زہر کے اندر ڈبو دیا تھا کہ گن گن کے تمہارے سے بدلہ لیں گے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب سے سنا کہ لگی ظالموں شرم کرو، مرنے کے بعد دنیا گلے چھوڑ دیتی ہے، مرنے کے بعد تو دشمنی ختم کر دیتی ہے، تم قتل ہونے شہید ہونے کے بعد حسین کے نبی کے نواسے کو تم کس طرح گلوں کے ساتھ یاد کر رہے ہو؟ اتنے میں ایک آدمی آیا، کہنے لگا بی بی آگے کیا پلان ہے؟ پھر لڑنے کے لیے آئے گی، اپنے بچے اپنے جوان لے کے آئے گی، پھر لشکر لے کے آئے گی۔ ہائے میرے عزیزوں، کوفے کے بازار میں پورا کنبہ اور بچے کے جسم میں کٹ آ جائے، بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، بہن کو خبر ملے، اپنے شوہر سے کہتی ابھی لے کے جا، جب تک نہیں کھونی گی حرام میں کچھ کھاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ اس زینب کے کلیجے کو کیا داد دو گے؟ اس کے حوصلے کو کیا داد دو گے؟ تو پورا کربل کا میدان خاندان سے کٹا ہوا بھرا پڑا ہے، پھر بھی صبر و استقلال کا دامن سر کو چھپائے ہوئے گئی، اور زین العابدین کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، بھتیجے کہ جی پھپھی اماں کہ میرے بھتیجے یہ کیا بکواس کر رہے ہیں؟ کہنے لگا پھر دوبارہ آؤ گے؟ اللہ اکبر۔ ایسی شکست دی قیامت تک تمہارا سر نہیں اٹھے گا۔ بی بی زینب کھڑی ہو گئی، کہنے لگی اس کتے کو آج جواب نہ دیا تو قیامت تک اللہ اکبر دنیا کے کتوں کے منہ میرے بھائی کی طرف منہ کھلے گے۔ کہنے لگی بیٹے ان سے پوچھ کر تمہارے ہاں زور کا وقت کب ہوگا؟ کبھی تھوڑی دیر بعد ہوگا۔ اذان کون دے گا؟ کب مؤذن دے گا؟ جب اذان ہوئی، کہنے لگی ابھی بتلاتی ہوں۔ اذان ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ زینب سے برداشت نہ ہوا، چیخیں نکل گئی۔ زین العابدین دادے کا نام سن کر کوکے مار کے رونے لگا کہ پھپھی ابا کیا ہوا؟ کہ اللہ اکبر، دادا محمد یاد آ گیا، جن کو گودیوں میں کھلایا، جن کو کندھے پر بٹھایا، جن کو زبان نکال کر چوسائی، آج کربلا کے میدان میں اس طرح بے وارث پڑے، ان کے کفن دینے کے لیے تیار کوئی نہیں، ان کو کوئی دفنانے کے لیے ان کے اوپر مٹھی بھر مٹی ڈالنے کو تیار کوئی نہیں۔ وہ کہا گیا حرامڑی کی اولاد جو کہہ رہا تھا دوبارہ آؤ گے، وہ کہا گیا بے ایمان کا بچہ جو کہہ رہا تھا دوبارہ سر اٹھاؤ گے۔ اللہ اکبر سامنے آیا، اللہ اکبر۔ کہنے لگی بھتیجے کجی پھپھی ابا کیسے پوچھ کہ شہر کس کا؟ کہنے لگے ہمارا۔ کہ وطن کس کا؟ ہمارا۔ حکومت کس کی؟ کہ ہماری۔ مسجد کس کی؟ ہماری۔ مؤذن کس کا؟ ہمارا۔ امام کس کا؟ ہمارا۔ اذان کا وقت کس نے تعین کیا؟ کہ ہم نے۔ اذان کس کی اجازت سے دی؟ کہ ہماری اجازت سے۔ کہ اذان تو نے سنی، بتا بتا اذان میں شمر کا نام آیا یا شمر کے بابے کا نام آیا یا میرے دادے کا نام آیا، حسین کے بابے، فاطمہ کے بابے کا نام آیا؟ کانپ گیا، لرز گیا، کہنے لگا تمہیں کاٹ دیا، مٹا دیا، پھر بھی تمہارے دادے کا نام ہے۔ اے ظالمہ، اگر آج ہمارا کربلا میں کنبہ کٹنے کے بعد تیرے دادے کا نام آتا تو جیت تیری تھی، ہار ہماری تھی۔ کٹنے کے بعد، لٹنے کے بعد، پٹنے کے بعد آج بھی اذانوں میں ہمارے دادے کا نام گونج رہا ہے تو سن لے، کوفے والے تم ہار گئے، محبت کے گھرانے والے جیت گئے۔ اور لوگوں، تم اس جیت کو، سیدہ زینب نے جس جیت کا اعلان کوفے کے بازار میں یزید کے دربار میں کیا تھا، تم اس جیت کو ہار کے اندر کیوں بدل رہے ہو؟ سجدہ کرنے والا، روزے رکھنے والا، نوافل پڑھنے والا، خیرات کرنے والا، دیوں کو دیکھ لو، پردے بچانے والی، چہرے چھپانے والی، پیر کی جوتی کے رنگ کو بھی پردے سے ڈھانپنے والا قربان رسول کا ملے گا۔ خدا را خدا را خدا را، اور امت کے نوجوان لوگ اگر نماز پڑھتے ہو تو ان 10 دن میں اور نمازوں کی کثرت کرو، مسجدوں کو بھر دو۔ جمال مدنی سے عزیزی صاحب سے کہہ دو آج ان 10 دنوں میں مسجد کو تالا نہیں لگے گا، امت کا نوجوان وہ سجدہ کرے گا جو حسین نے کربلا کے میدان میں کیا تھا، وہ قرآن پڑھے گا جو حسین نے نیزے کی ایڑی پہ پڑھا
تھا. اللہ اکبر. مسجد آباد کر دو, راتوں کو سونا چھوڑ دو, اور تہجد میں, نمازوں میں, اذانوں میں, اداؤں میں, تبلیغ میں, سروزے میں, چلے میں, قرآن کی تلاوت میں, اور میرے عزیزوں خیرات میں, کردار میں, سخاوت میں, پرایوں کو, دشمنوں کو معاف کرنے میں, اپنوں کو گلے لگا کر ساری دنیا کو بتا دو حسین کل بھی ہمارا تھا, حسین آج بھی ہمارا ہے. نمازوں کا اہتمام کرو گے میرے بھائی, 9-10 محرم کا روزہ رکھو گے, فرض نہیں ہے, نفلی ہے, رکھ کے دکھاؤ گے انشاءاللہ تعالی. حسین پگڑی والا, ٹوپی والا, داڑھی والا, حسینیوں کی پہچان بتلا کے جا رہا ہوں, مارکیٹ میں حسین کی پہچان دے کے جا رہا ہوں. پگڑی حسین کی شان میرے عزیزوں, ٹوپی حسین کی شان, داڑھی حسین کی شان, ٹخنوں سے چلوار اونچی حسین کی شان, تقوی حسین کی جھولی کی لونڈی, پرہیزگاری, خیرات, سخاوت حسین کی شان ہے. بتاؤ بتاؤ, ٹوپی پگڑی داڑھی کا خیال کون کون رکھے گا, اور حقیقی معنوں میں کون کون حسینی بن کے دکھائے گا؟ اب تم خیرات کرو, جو مرضی کرو, اللہ قبول فرمائے, لیکن ساری چیزیں اللہ کی رضا کے لیے کرنا. کس کی رضا کے لیے؟ اور جس کے پاس پیسے کوئی نہیں, ضروری نہیں ادھار پکڑے, ضروری نہیں کہ 7 والی سے 1000 ادھار لے. بوبو تجھے وہ تو مجھے 1000 ادھار دے دے, میں دودھ کے شربت بناؤں گی, اگلے ہفتے شور سے لے کے دے دوں گی. اور نہ کربلا کے میدان میں دودھ کا شربت نہیں پیا تھا, کربلا کے میدان میں سادہ ٹھنڈا پانی نہیں پیا تھا, بلکہ فاقہ مستی میں رہ کر اللہ کا قرآن سنایا تھا, خاموش رہ کر پیغمبر نانے کا پیغام پہنچایا تھا. یہ پیغام کربل کے میدان میں کربلا والوں کے ساتھ دفن نہ کرو, یہ پیغام اٹھتے اٹھتے میرے عزیزوں پوری دنیا میں پھیلا. یہ پیغام نظام الدین میں آیا, یہ پیغام حاجی الیاس رحمت اللہ علیہ کی جھولی میں آیا, یہ مقام یہ پیغام مولا رشید احمد گنگوہی کے پاس آیا, یہ امداد اللہ مہاجر مکی مدنی کے پاس آیا, یہ پیغام مولا قاسم نانوتوی کے پاس آیا, یہ پیغام کا بیڑا پھر مفتی محمود کے کندھے پر ڈال دیا, یہ بیڑا پھر میرے عزیزوں شیخ العرب والا جب حسین احمد مدنی کی جھولی میں دے دیا, پھر مولانا یوسف بنوری کو دے دیا, پھر غلام موس ہزاروی کو دے دیا, امام الاولیاء لاہوری کو دے دیا, امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کو دے دیا. یہ پیغام میرے عزیزوں زبان در زبان, کندھے در کندھے چلتا آ رہا ہے. آج یہ پیغام میرے عزیزوں مدنی صاحب کی مسجد میں آپ کے اور میرے کندھے پہ ڈال دیا گیا. میرے عزیزوں اس پیغام کو پہنچانے کا بیڑا اٹھاؤ گے, اس پیغام کو اپناؤ گے, امت تک اس پیغام کو پہنچاؤ گے, تو خدا کی قسم دنیا حسینی نہیں کہے گی, عرش والا حسینی کہے گا. دنیا میرے عزیزوں امتی نہیں کہے گی, عرش والا نبی کا امتی کہے گا. میرے عزیزوں دنیا تمہیں غلام نہیں کہے گی, عرش والا نبی کا غلام کہے گا. میرے عزیزوں یہ دیکھو اللہ کا تحفہ, محرم اور حرام کا مہینہ نوازوں کی قربانی کے ساتھ بھی اللہ نے دے دیا. میرے عزیزوں حسین بھی ہمارا, حسین کی اماں ہماری, حسین کی بہن کی عزت ہماری, خاندان نبوت کی عظمت ہماری, کربلا والے ہمارے, احد والے ہمارے, بدر والے ہمارے, میرے عزیزوں ہجرت کرنے والے ہمارے, تبوک والے ہمارے, حنین والے ہمارے, شہداء اسلام ہمارے, میرے عزیزوں سرحد والے ہمارے, جھگ والے ہمارے, پنجاب والے ہمارے, بلوچستان والے ہمارے. میرے عزیزوں آج رات ہے, اپنے سجدوں میں اللہ کا شکر ادا کر کر شکرانہ مناؤ کہ اللہ نے یہ آزاد خطہ ہمیں عطا فرما دیا. اور سنو 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 لوکل مہاجروں کو پیغام ہے, رب کعبہ کی قسم متحد ہو جاؤ. جب ملک پاکستان آزاد ہو رہا تھا تو پنجابی پنجابی نہ رہا, بلوچی بلوچی نہ رہا, ہندی ہندی نہ رہا, سندھی سندھی نہ رہا. سب نے ہاتھوں میں ہاتھ کی کڑیاں بنا کر پوری دنیا کے کفر کو, کراڑوں کو, ہندوؤں کو, بد مذہبوں کو ایک پیغام دیا تھا, ہمارا تمہارا رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ, ہمارا تمہارا رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. افغانستان سے رشتہ کیا, کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا, فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا, مکہ مدینے سے ہمارا رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ, لا الہ, لا الہ, لا الہ, لا الہ, لا الہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ
الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مزہ آیا اللہ کے ذکر میں؟ کرو گے میرے بھائی؟ یہ تھوڑا سا رات کو کر لیا کرو تنہائی میں بیٹھ کر، اپنے بچوں کو ساتھ بٹھا لیا، آ جاؤ بھائی آپ میٹھی میٹھی بولی میں اللہ کو یاد کریں، لرب لہجے میں اللہ کو یاد کریں، تاکہ ہمارا گھر بھی نور کا مرکز نظر آئے. اور الحمدللہ ملتان شہر سے آپ کے علاقے میں جماعت آئی ہوئی ہے 3 دن کے لیے. کہہ دو الحمدللہ. یہ دعوت و تبلیغ وہ جو سبق حضرت حسین نے کربلا کے میدان میں دیا تھا، یہ سبق سنانے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں. رب کعبہ کی قسم ہے اگر نماز کا سجدہ چھوڑتے ہو تیرا میرا کلیجہ تو اسی طرح برقرار رہتا ہے. روزہ انور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک کو تکلیف ہونے لگ جاتی ہے. فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. اے دنیا والو میری آنکھوں کی ٹھنڈک سرما نہیں نماز کا سجدہ ہے. جو میری آنکھوں کو ٹھنڈک میرے کلیجے کو سکون پہنچانا چاہے وہ نماز کے سجدوں سے میرے کلیجے کو سکون پہنچائے. ایک اللہ والے کو خواب میں زیارت ہوئی، دیکھا اپنی آنکھیں مبارک بند کر کے مر رہے ہیں. عرض کیا رسول اللہ آنکھوں میں کیا ہو گیا؟ فرمایا امت نماز نہیں پڑھتی اس کی وجہ سے میری آنکھوں میں تکلیف ہو رہی ہے. ہمیں تو ایک ہی رٹ آتی ہے اللہ نبی وارث سرکار قبر چاون گئے اور کہہ دیں گے چھڑ دیو میں تے میرا ہے بس. اور آپ کا بھی عد جو بیٹھے ہوں گے یہ نظریہ ہوگا. تمہارا نظریہ تمہاری سوچ تمہاری فکر مبارک ہو. میں کوئی اختلافی بات نہیں کرتا. دنیا کے اندر لڑانے والوں کی کمی نہیں، جوڑنے والوں کی کمی ہے. اللہ آپ کو مجھے جوڑنے والوں میں سے بنا دے. لیکن میرے عزیزو اس جوڑ کا مطلب یہ نہیں میں حق کو ہی چھوڑ دوں، میں حق کو باطل میں تمیز کرنا چھوڑ دوں. اللہ اکبر ممبر نہیں ہوگا، برسر اقتدار کریں گے، حق بات کا ہر وقت اعلان کرتے رہیں گے. دعا کرو اللہ حق پر قبر میں جانے کی، حق سنتے قبر میں جانے کی تجھے مجھے توفیق عطا فرما دے. اور میرے بھائیو دوستو بزرگو زندگی کے اندر مال کا سودا کر لیو، مکان جائیداد کا سودا کر لیو، اپنے ایمان کا سودا نہ کرنا، کیونکہ قبر میں مکان جائیداد نہیں پوچھا جائے گا بلکہ ایمان کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ جانور کہتا ہے انسان کو کہ ہے ہی نہیں، انسان کا بچہ ہے ہی نہیں، جانور ہے. تو سب سے پہلے ذکر حسین سننے کے لیے ہمیں آپ کو نماز کا عادی بننا پڑے گا، وگرنہ میرے عزیزو 2 گھنٹے کا ذکر حسین تیری میری زندگی نہیں بدل سکتا. اگر میرے عزیزو آپ میں اس بھروسے پہ بیٹھے ہیں کہ اللہ نبی قیامت کے دن باں پکڑ کے جنت میں داخل کر دیں گے، تو یہ بھروسہ تو حضرت حسین کو رکھنا چاہیے تھا، یہ بھروسہ تو سیدہ زینب کو رکھنا چاہیے تھا، یہ بھروسہ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھنا چاہیے تھا. میرے عزیزو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. میرے عزیزو زخموں سے چور چور ہے، پیٹ پھٹا پڑا ہے اور آنتوں سے میرے عزیزو خوراک باہر نکل رہی ہے. حضرت علی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کے لیے آئے. حضرت حسن کی آنکھوں میں آنسو اور جسم پہ خون دیکھا. حضرت علی کہنے لگے عمر لگتا ہے موت کے ڈر کی وجہ سے رونے لگ گیا. کہنے لگے علی تیرا خدا بھلا کرے، بھلا عمر موت کے ڈر کی وجہ سے نہیں روئے گا بلکہ عمر تو اس وجہ سے رو رہے پتہ نہیں عمر کے ساتھ مرنے کے بعد کیا کیا جائے گا.
جسے بار بار کہا گیا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو تاج نبوت تیرے سر پہ سجتا۔ بدر کے میدان میں کہا گیا لو نزل عذاب من السماء ما نجا منکم غیر عمر و سعد، اگر خود تیری رائے پر اگر عمل نہ کیا جاتا کہ تو اللہ نے معافی کا اعلان کر دیا، اگر آسمان سے عذاب نازل ہوتا تیرے اور سعد کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی نہ بچتا۔ یہ کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میرے عزیزوں گھر تشریف لے آئے، معصومانہ انداز ہے، پریشان ہو کے بیٹھے ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھ لیا عمر کیا بات ہے، آج ہوائیاں تیری حواس باخت ہے، آج تیرا رنگ بدلا بدلا لگ رہا ہے۔ کہنے لگے کملی والے آپ، گھر آپ کا، مکان آپ کا، حرم آپ کی، گھر والی آپ کی، عزت والی آپ کی، چھوٹا منہ بڑی بات کرنے لگا۔ عمر کون ہوتا ہے تیرے گھر کے اندر مداخلت کرے؟ جو گھر خدا کے حکم سے چلتا ہے، عمر کی رائے وہاں کیا کرے گی؟ حضور نے فرمایا عمر بتا کیا بات ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، خدا کے پاک پیغمبر، تیرے گھر کے اندر کبھی کوئی سائل آتا ہے، تیرے گھر کے اندر کبھی کوئی فقیر آتا ہے، تیرے گھر کے اندر کوئی حاجت مند آتا ہے، تیرے گھر کے اندر کوئی ضرورت مند آتا ہے، آ کر آپ سے کپڑے لتے کا سوال کرتا ہے، پردے کا حکم نہیں آیا۔ رحمت والے نبی تیری بیویاں کبھی ادھر کو جاویں کبھی ادھر کو جاویں، عمر کی غیرت گوارا نہیں کرتی کسی غیر محرم کی نگاہ تیری گھر والی کے چہرے پر، اس کے لباس پر، اس کی پیر کی جتی کے اوپر بڑھ جائے، ہماری عزت گوار نہیں کرتی۔ اس وقت حضرت زینب کان لگا کے سن رہی تھی، اچھا عمر دیکھیں گے۔ اما زینب سامنے آ گئی، خاتم النبیین ہے، سارے نبیوں کے سردار ہیں، وہاں میرے عزیزوں گھر والے بھی ہیں، شوہر بھی ہیں اور بیٹی کے باپ بھی ہیں۔ چڑھ گئی اماں، اجی کیا بات ہے، عمر کو اتنی اللہ شری دے دی، عمر کو اتنا اپنے آپ میں فری کر لیا، ہمارے گھر میں مداخلت کرنے لگے۔ اے ہوا کیا لاڈلی؟ کہنے لگی ہوتا کون ہے؟ نبی آپ اور شریعت آپ پر اتری، عمر کون ہوتا ہے؟ میرا پاک پیغمبر، اگر تیری غیرت گوارا کرتی ہے تو عمر کی غیرت کیوں نہیں گوارا کرتی؟ کوئی آئے جائے کہ ہماری عزتوں پر یا ہمارے پہ بھروسہ نہیں ہے؟ ہم عام عورتیں، کسی کی اتنی جرت کہ ہمارے پر نگاہ اٹھاوے گا، خدا نہیں ہے؟ جبرائیل علیہ السلام حکم لے کے آ جاتے، زینب تو سچی بات کر رہی ہے، جو آنکھ کی گور آنکھیں نہیں اٹھائے، آنکھ کی پلک اٹھائے گا اس کا ڈلہ نکال کے باہر رکھ دوں گا۔ لیکن میرے عزیزوں حضرت عمر کے مرتبے کو بتلانا تھا، پتا تھا 1400 سال کے بعد گلیوں میں، چوراہوں میں، کونوں میں، کھوچوں میں، کونے کھوچے کے اندر، مکانوں کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ انگلی اٹھائی جائے گی۔ پروردگار عالم نے اللہ اکبر نبی کے گھر میں نبی کے عمر کی بات کو منوا دیا۔ میرے عزیزوں سیدہ زینب اپنی جگہ کہہ کے بیٹھ گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ کہہ کے چلے گئے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی، کہنے لگے انکار کروں تو عمر ناراض ہو جائے گا، اگر ادھر انکار کر دوں تو میرے گھر کے اندر جھگڑا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آ گئے، اللہ جل شانہ نے عجیب فیصلہ فرما دیا، مقام عمر کو بھی بچا دیا، تیرے گھر کی غیرت کو بھی بچا دیا ہے۔ کیا ہوا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی گھر والیوں سے کہہ دو، اپنی بیٹی سے کہہ دو، اللہ کہہ رہے آج کے بعد گھر ہو یا باہر ہو، اللہ اکبر، ننگا سر کرنے کی، چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر عمر کی غیرت تیرے چہرے پہ کسی کی نگاہ برداشت نہیں کرتی تو خدا بھی تمہارے چہرے پر کسی کی نگاہ برداشت نہیں کرتا۔ اللہ کیوں فراموش کرتے ہیں؟ ان کو بھول گئے؟ آج دنیا کہتی ہے واہ صحابہ کا نعرہ کیوں لگاتے ہو؟ میں نے کہا خادم صحابہ، غلام صحابہ، جانثار صحابہ، وفادار صحابہ، بیٹیاں دینے والے، بیٹیاں لینے والے، پیغمبر کے گھر گندم کے توڑے اٹھا اٹھا کے لانے والے، ستو کھجوروں کے توڑے اٹھا اٹھا کے لانے والے، رب کعبہ کی قسم ہے، اور دنیا 500 روپے دے کے پھول ہی نہیں سماتی۔ وہ دیکھو نبی کے دروازے پہ ایک عورت بیٹھی ہے جو دودھ پیتا بچہ لے کے آ گئی، کہنے لگی گھر وکے کونے کونے میں نظر ڈالی، نہ شوہر نظر آیا، نہ جوان نظر آیا، نہ ابا نظر آیا، نہ بھائی داماد نظر آیا۔ اللہ اکبر، یہ دودھ پیتا دودھ چھڑا کے لے آئی۔ کملی والے
اللہ کے راستے میں جا کے اللہ نہ جائیو، اسے بھی ساتھ لے جا، اپنے سامنے بٹھا لیو، ہاتھ میں پکڑ کر کے کافروں کے سامنے کر دیو، تیر سینے میں لگے گا، پیغمبر تیری جان کا تحفظ ہوگا، خون اس کے حلق سے نکلے گا، کلیجہ اس کی ماں کا ڈھر جائے گا، جب خون نکلتا دیکھے گا ماں آنسو نکالے گی، عرش والا تیرے میرے سے راضی ہو جائے گا۔ ان کو کہتے ہو یہ صحابہ کا نام کیوں لیتے ہیں؟ خدا پاک کی قسم ہے، حضور نے ہاں کر دی تو ہاں ہے، نبی نے نہ کر دی تو نہ ہے، نبی نے کہہ دیا رات ہے تو رات ہے، نبی نے کہہ دیا دن ہے تو دن ہے۔ یقین دار کون ہے؟ اللہ اکبر، نبی کا صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حج کے سفر سے واپس آ رہے ہیں، راستے کے اندر میرے عزیزو اپنے خادم سے کہا سواری روک دے، اترے اور پانی کا برتن ہاتھ کے اندر لے لیا، دور جا کے بیٹھ گئے، اللہ اکبر، نہ پیشاب نہ پخانا نہ کوئی حاجت پوری کی، تھوڑی دیر کے بعد لوٹا پانی کا لے کے واپس آ گئے، کسی نے کہہ دیا کیا وجہ تھی؟ ہم تو سمجھے پیشاب استنجے کے لیے گئے ہوگے، کہ رحمت دو عالم کے ساتھ ایک سفر پر آ رہے تھے، اسی جگہ پہ حضور کی سواری رکی، اللہ کے پیغمبر کو حاجت ہوئی، خدا کا پیغمبر پانی کا برتن لے کے اس جگہ جا کے بیٹھ گیا جہاں میں جا کے بیٹھا تھا، آج عرصے کے بعد اس جگہ سے گزر ہوا، مجھے آمنہ کا لحل یاد آ گیا، سونا لجپال یاد آ گیا، فاطمہ کا ابا حسن حسین کا نانا یاد آ گیا، علی کا سسر یاد آ گیا، اللہ اکبر، فاروق اعظم صدیق کا دماد یاد آ گیا، اور میں نے کہا تجھے پیشاب تو نہیں آ رہا، اس جگہ جا کے بیٹھ جائے، دنیا وضو کی سنت کو زندہ کرتی ہے، تو یہ محمد کے طریقے کو قیامت تک کی صبح زندہ کر کے چلا جائے۔ اور واقعی میرے عزیزو جس طرح کی اس وقت شادیاں اس محرم کے مہینے میں ناجائز ہیں، شادیاں کرو، شادیاں کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس مہینے میں کنجر خانہ شادیوں کے ساتھ کرو گے، ہجڑے نچواؤ گے، کچھرے نچواؤ گے، مہندی کی رات فنکشن کرو گے، خدا پاک کی قسم ہے حسین تو کیا حسین کا نانا بھی ناراض ہو جائے گا، ابا بھی ناراض ہو جائے گا، حسین کی خالہ زینب ناراض ہو جائے گی، حسین کا خالو عثمان غنی ناراض ہو جائے گا۔ او لوگو، اگر اپنی خرافات کو تم نے شادیوں بیاہوں میں موت میت میں ختم نہ کیا تو قیامت کے دن خالی ورقہ خدا کے میدان میں لایا جائے گا، دنیا کہے گی حاجی صاحب ہے، دنیا کہے گی نیکوکار ہے، مکہ مدینے میں اعتکاف کرنے والا، دنیا کہے گی خیرات کرنے والا، اپنے مال سے زیادہ زکات نکالنے والا، اللہ فرمائیں گے اس نے میرے نبی کے طریقے کو دبا دیا اور خاندانی رسومات کو اچھال کر رکھ دیا، یہ اپنے بیٹے کی شادی میں ڈھول بجوا رہا تھا، طبلے بازے بجوا رہا تھا، ناچ ناچ کے دکھا رہا تھا، یہ حاجی مجھے اتنا برا لگا، اسی وقت میں نے اس کے سارے عملوں کو غارت کر دیا تھا۔ شوق کے مہینے میں کوئی بھی ایسے کام کرے گا ہر کوئی ناراض ہوگا، شادی کرو، مسجد کے اندر نکاح کرو، دھی کو دروازے سے رخصت کرو، لڑکے والے پیغام دے دیں یہ جی روٹی گھر سے کھا کے آئیں گے، آپ کی گھر سے پانی کی بوند نہیں پیئیں گے، آؤ آ کے گاڑی لے کے آؤ، مسجد کے مولوی صاحب کو بلاؤ، نکاح پڑھاؤ، اور جو تم نے مہندی پہ پیسہ خرچ کرنا ہے وہ مولوی صاحب کو دو، اپنے علاقے کی کسی مسجد میں دے دو، اپنے علاقے کے کسی مدرسے میں دے دو، دیکھو پھر گھر میں رحمت آتی ہے۔ 9 مہینے گزرنے کی دیر ہے، گود میں ریوی کی آواز آئے گی، دیکھو گے جہاں کے بیٹی تو رابعہ بصریہ نظر آئے گی، جہاں کے دیکھو گے رب کعبہ کی قسم عبدالقادر جیلانی نظر آئے گا، ورنہ اللہ تمہاری ایسی کمائیوں کو اسپتالوں پہ خرچ کروائے گا، کاٹا پٹی ہوگی، چیڑ پھاڑ ہوں گے، پھٹیں گے پیٹ۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوا، ذی الحج کا مہینہ آخری اشرا اور محرم الحرام کا مہینہ آیا، ہر جگہ میرے عزیزو کپڑے کے رنگ بدل گئے، پرچم کے رنگ بدل گئے، بینر کے رنگ بدل گئے، ہو کا عالم ہو گیا میرے عزیزو۔ جب پاکستان آزاد ہوا اس وقت اتنا خوف و ہراس ہندوؤں سے، کراڑوں سے، سکھوں سے نہیں تھا جتنا محرم الحرام کے مہینے میں مسلمان کو مسلمان سے ہو رہا ہے۔ 4 آدمی کھڑے نہیں ہو سکتے، 2 آدمی کھڑے نہیں ہو سکتے۔ بتاؤ میرا عزیزو، کربلا مظلومیت کی داستان ہے کہ بدماشی ہوئی تھی، کوئی 4 شیڈول کے اندر، کوئی دفعہ 144 کے اندر، کوئی 16 MPO کے اندر، کوئی زبان بندی کے اندر آ جاتا ہے، ممبروں کے اوپر خطیب کو بیٹھ
بیٹھنے کی, 3 مہینے جمعے پڑھانے کی اجازت نہیں. مجھے ایمانداری سے بتاؤ کیا یہ وہ دور ہے جو میرے عزیزوں کافروں کا دور تھا؟ اللہ کی عزت کی قسم ہے آج 4 شیڈول ہے, آج 3 مہینے کی زبان بندی ہے. یہ تو 1400 سال پہلے جب ابو جہل زندہ تھا اس وقت بھی یہ کام نہیں ہوا تھا. حرم کعبہ کے اندر کملی والا رات کے اندھیرے میں مصلی پہ کھڑے ہو کے جب قرآن سنایا کرتا تھا تو ابو جہل اس کی پوری جماعت حرم کے دیوار کے سائے میں آ کے قرآن سنا کرتی تھی. روڈ بند, اعلان ہوں گے 9 محرم کو 10 محرم کو گھر سے نہ نکلے, چھت پہ چڑھنے والے کو گولی مار دی جائے گی. اتنا بڑا ظلم حضرت حسین سے. پھر اگلی بات آپ سے کہوں گا, میری بات پر اتفاق کرو گے. 10 محرم الحرام, جب محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے اس وقت صدیق کی خلافت یاد آتی ہے, عمر عثمان کی خلافت یاد آتی ہے. اے ظالمو بغیر تو جب محرم کا مہینہ ہوتا ہے اسی وقت تمہیں امیر معاویہ یاد آتا ہے. 11 مہینے میں یاد کیوں نہیں آتا؟ گھٹاؤ 1400 سال ہو گئے تم امیر معاویہ کے شان کو گھٹاتے رہو. 1400 سال ہو گئے تم صدیق عمر کی خلافت کا انکار کرتے رہو. رب کعبہ کی قسم جب نبی کے ہاتھ میں انہوں نے ہاتھ دیا تھا اللہ نے ان سے وعدہ کر لیا تھا دنیا تمہیں گھٹائے گی, میں قیامت کی صبح تک تمہارے شانوں کو بڑھاتا رہوں گا. چمگادڑوں کے میرے عزیزوں ادھر ادھر پھرنے سے, صبح میرے عزیزوں چمگادڑوں کے ادھر ادھر پھرنے سے میرے عزیزوں کیا سورج نے طلوع ہونا چھوڑ دیا؟ میرے عزیزوں شام کو ادھر ادھر چمگادڑیں پھر رہی ہیں, کیا چاند نے نکلنا چھوڑ دیا؟ صحابہ چاند ہیں, صحابہ ستارے ہیں, صحابہ سورج کی مانند ہے. رب کعبہ کی قسم ہے بند کمرے میں کھڑکیاں بند کر لو, بند کمرے کے اندر میرے عزیزوں روشن دان بند کر لو, دروازے بند کر لو, دروازوں کی دروں کے اندر کپڑا رکھ دو. صحابہ کا ایمان اتنا چمکتا ہوا ہے رب کعبہ کی قسم پہاڑوں کے دامن میں بھی صحابہ کے ایمان کی روشنی نظر آئے گی. ادھر کچھ عرصے بعد اعلان ہوا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. جب رحمت والے نبی نے اعلان فرمایا پورے کا پورا گھرانہ مسلمان ہو گیا. خدیجہ مسلمان ہو گئی, زینب رقیہ ام کلثوم مسلمان ہو گئی. حضرت لقیط نے بھی کلمہ نہیں پڑھا, ابو العاص نے بھی کلمہ نہیں پڑھا. اس وقت میرے عزیزو یہ حکم بھی نہیں آیا تھا کہ لا اکراہ فی الدین, سختی کوئی نہیں کرنی, مارنا مورنا نہیں, پڑھے تو پڑھ لے. مکہ ملتان ہو, سسرال کراچی ہو نا, آدمی دوری نہیں دیکھتا, سکھ دیکھتا ہے. کہتا ہے سکھی رہے گی, بے شک بیاہ دو, انگلینڈ بیاہ دو, چل سکھی زندگی گزارے گی, لڑکا بڑا شریف ہے, اچھا رکھے گا. مکے والوں نے جینا پریشان کر دیا, حرام کر دیا, دوبر کر دیا. حضور ہجرت کا ارادہ لے کے اللہ کے حکم سے صحابہ کو لے کے چلے. ابو العاص نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. آپ نے فرمایا میری بیٹی سکی ہے, آج نہیں تو کل اللہ اسے ایمان کی دولت دے گا. آپ سیدہ زینب کو چھوڑ کے آ گئے اور کہا حالات کی بہتری ہوئی, وہاں جا کے قدم ٹک گئے, بیٹی میں تجھے بلا لوں گا. میرے عزیزوں بھی دوسرا سال گزرا تھا, بدر کا مارکا آ گیا. یہ بدر میرے عزیزوں لڑائی کے لیے کافی نہیں آئے تھے بلکہ اپنے قافلے کے بچاؤ کے لیے, تجارت کے سوال کی حفاظت کے لیے آئے تھے. میرے عزیزوں اس میں صرف اپنے کافر نہیں آئے, حضرت علی کا بھائی حضرت عقیل بھی ساتھ آئے کافروں کی طرف سے, نبی کا چچا حضرت عباس بھی ساتھ آئے, اور میرے عزیزوں برادری کا رکھ رکھاؤ رکھنے کے لیے نبی کا داماد حضرت لقیط ابو العاص بھی ساتھ آ گئے. ادھر مارکا ہوا, اللہ جل شانہ عما نوالہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی, اور کفار مکہ سردار مکہ 70 کے قریب قیدی ہو گئے. جب امام الانبیاء نے نگاہ اٹھائی تو آپ کے قیدیوں میں مسلمانوں کے قیدیوں کے پاس نبی کا داماد بھی رسیوں سے بندھا ہوا کھڑا ہوا. آپ نے صحابہ کی طرف دیکھا, فرمایا سے پہچانتے ہو یہ وہی ہے جو میں محمد کے دروازے پہ مکے میں دولہا بن کے آیا تھا. یوں نہیں کہا اس کی رسی کھول دو, گھر بھیج دو, کھلاؤ پلاؤ, سلوک برابر. مسلمانوں کیا کیا جائے, انہیں چھوڑ دیں؟ 2 مشورے ہوئے. مکے والوں کو عرب والوں کو لکھائی آتی تھی
اور ادھر میرے عزیزو اس سے نواقف تھے صدیق عثمان علی صحابہ رضی اللہ عنہما، کہہ رہے یا رسول اللہ مشورہ یہ ان کو ہمیں لکھائی سکھائے، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، اور جن کو لکھائی نہیں آتی 1000 درہم سے لے کر 4000 درہم دے دیں، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ سب کو پیغام دیا درہم و دینار لے کے آؤ یا لکھائی سکھاؤ۔ ابو العاص نے اپنے بھائی کنانہ کو مکے پیغام بھیجا کہ میرے پاس ہے کچھ نہیں، اگر تیرے پاس ہے، اور یا میری بیوی زینب کو پیغام دے دے کچھ فدیہ دے تاکہ مجھے آزادی دی جائے۔ اما زینب نے بکسے پھرولے، اما نے سرانہ اٹھایا ہوگا، تکیہ اٹھایا ہوگا، اما جان نے دائیں بائیں نظر ڈالی ہوگی کہ اپنے تو سارے مدینے میں چلے گئے، پردیس ہوں۔ اوے لوگوں، پردیس کے اندر اتنی جلدی دھیرانی کے سر پہ ہاتھ کوئی نہیں رکھتا، اس کی مدد کون کرے گا؟ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا خاموش بیٹھی ہے، اچانک اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اپنے گلے میں لگایا، اور وہ ہاتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے حضرت زینب کو شادی کے موقع پر دیا تھا، وہ ہار اتار دیا۔ کہنے لگی دیور جی کنانہ کا جلدی کری ہار لے کے مکے چلا جا، اور جا کے میرے ابے کو دے کر تیری بیٹی کے پاس اس کے علاوہ ہے کوئی نہیں، میرے گھر والے کو چھوڑ دے۔ جب یہ ہار میرے عزیزو ابو العاص کے ہاتھ میں گیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فدیہ وصول کر رہے ہیں، آپ کی نگاہ اٹھی، اچانک ابو العاص لقیط کے ہاتھ کی طرف نظر پڑی، رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو نہ رکے۔ صحابہ کہنے لگے اللہ تیرے چہرے کو ہمیشہ ہنستا رکھے، کیا بات ہے آپ کی آنکھ میں آنسو کیوں آ گئے؟ فرمایا لوگوں وہ ہار دیکھو، ہار دیکھ کے مجھے میری خدیجہ یاد آ گئی ہے۔ جمال مدنی صاحب میاں بیوی ایک گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں۔ میں بھی ایک پچھلے دنوں میں میرے عزیزو احمد پور شرقیہ سے بیان کے بعد فجر کے درس کے لیے سکھر گیا، اور وہ بھی ایک تعزیت کے لیے جانا تھا۔ ہمارے حاجی یونس صاحب کی گھر والی فوت ہوئی، 90 سال کا بابا اپنی بیوی کی قبر پہ جا کے کھڑے ہونے لگ گیا اور رو کے کہنے لگا مولوی صاحب جب میں نماز کے بعد گھر جایا کرتا تھا بیوی کو سلام کیا کرتا تھا، کیا میں سلام کر لوں؟ میں نے کہا میں تجھے شریعت بتلاؤں گا تو تیرا دل ٹوٹ جائے گا، رب روٹھ جائے گا۔ بابا ہے مثل بچوں کے برابر ہے، 90 سال کی عمر ہے۔ میں نے کہا بابا کر لے، اللہ اکبر۔ میرے عزیز وہ کہنے لگا حاجل السلام علیکم، اس کے ایک بول نے خدا کی قسم سارے ورثاء کو رلا کے رکھ دیا۔ اللہ گواہ مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، میری دھیوں میری بیٹیوں کو، اور انڈیا تو خدا کی قسم پتہ نہیں میں جو اپنا باپ مانتا ہے، اللہ کی قسم انڈیا کے اندر بچے بچیاں دیوبند والے، لکھنؤ والے، میرے عزیزوں نندوتے والے مجھے ابو جی کہتے ہیں۔ 4-5 دن پہلے مجھے فون آیا شاکرہ بہن، اور اس نے چیچا کہا کہ آپ نے کہنا ہے، مستورات ہے؟ ہاں سنو میری بیٹیوں تمہارے لیے پیغام، جنہوں نے کل کر کے اپنے گھر کے مزے اور سکون کو خراب کر رکھا ہے، بیمار تو کر دیا تمہیں اپنے شوہروں کو اپنی زبان کا گندہ بول کے، اور کیا چاہ رہی ہو مر جاوے۔ کہنے لگی مولوی صاحب ہو؟ میں نے کہا جی کہ عبداللہ نے کہا نہیں تیری آواز نہیں پہچانی جا رہی۔ میں نے اسے قرآن پڑھ کے سنایا، کہنے لگی میں نے تو اس منت کی، میں نے کہا بی بی بات کر 10 منٹ ہو گئے تیرے سے بات کرتے ہوئے۔ کہنے لگی اچھا۔ میں نے کہا اچھا ویڈیو کال کروں؟ تو مجھے نہ دکھائیے مجھے دیکھ لے، پتہ نہیں کیا دکھڑا سنانا چاہ رہی تھی، میرا چہرہ دیکھا بڑی خوش ہوئی۔ کہنے لگی جب سے پیدا ہوئی اللہ کی قسم پہلی مرتبہ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ تیری آواز سنی، تیرے سے بات ہو رہی۔ پھر کہنے لگی مولوی صاحب خوشی کی خبر سناؤں کہ غم کی 2 خبریں سنانی ہے؟ میں نے کہا جو مرضی سنا دے۔ کہنے لگی مولوی صاحب 4 دن پہلے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہو گئی، میں نے رج کے کلیجہ ٹھار کے حضور کو دیکھا، میرے سامنے کھڑے رہے، میں حضور کو دیکھتی رہی، ایک ریتے کے اوپر تھوڑا سا اچھل رہے ہیں، پھر چلے ہم بھی حضور کے پیچھے چل دیے۔ پھر میرے عزیزو میں سمجھا کہ اس خوشی میں چیخ مار کے رو رہی ہے، کیا پتا اس کے آنگن میں اس کے ویڑے میں اس کی 2 بیٹیاں ایک بیٹا بھی سہم گئے ہوں گے ماں کی چیخ سے، ایسا روئی، مجھے بھی لا دیا۔ میں نے کہا خیر ہے کیوں روئی؟ کہ مولوی صاحب جلسوں میں جائیو، تقریروں میں جائیو، جا کر شاکرہ بہن سورت گجرات والی کا پیغام دے دینا اور کہہ دینا دعا کرو کسی کا شوہر نہ مرے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہ اگلی بات میں نہیں بتاؤں گی، اللہ کا شکر ہے میرا سسرال بہت اچھا، میرا ننہال ددیال بڑا اچھا، میرے چاچے بڑے اچھے، کراچی میں میرا ننہال ہے۔ مولوی صاحب بس دعا کرو کسی کا شوہر نہ مرے، کھنٹے پر جانور اچھا لگتا ہے، کھنٹے سے چھوٹ جائے جانور کی کوئی قیمت نہیں رہتی۔ میں نے کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہ لے گی جہاں مولوی صاحب جائیو اور جا کے میری ماں بہنوں سے میری امیوں سے کہہ دیو ہاتھ اٹھایا کرو، جہاں رزق مانگتی ہو، جہاں پکا مکان کوٹھی مانگتی ہو،
و دعا کرو ہمیشہ خدا ہمارے شوہر کا سایہ ہمارے پر سلامت رکھے۔ اتر گیا شوہر کا سایہ سر سے، خدا کی قسم 2 روٹیاں تو اس وقت تک دینے کو تیار نہیں جب تک تن کے کپڑے اتار کے کوئی عزت کا سودا نہیں کر لیتا ہے۔ اس وقت میرے عزیزو عام ہے 4 سال 6 سال اوسط 5 سال، روزانہ کوئی دن ایسا بتاؤ نیٹ پر یا اخبار میں کوئی خبر نہ آتی ہو 4 سال کی بچی 6 سال کی بچی، اللہ اکبر میرے عزیزو اللہ اکبر، ایسے پرفتن دور کے اندر ایسے ہولناک واقع ہو رہے ہیں۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، میں ان سے سوال کرتا ہوں اللہ اکبر، جو رات کو یہ گنو نجروں کرتے ہیں دل کے اجالے میں عصمت دری کرتے ہیں، پھر آ کر سبیل دودھ کی، پھر آ کر نیاز حسین کے نام کی لگاتے ہیں، اور سبیل پہ دودھ پیو تمہاری مرضی، تم اناج کھاؤ چاول کھاؤ، تم نیاز حلوے اور چنے کی کھاؤ یا دان کی کھاؤ تمہاری مرضی، لیکن پینے والے سے اور پلانے والے سے میں پوچھتا ہوں بتاؤ تم نے حسین کی زندگی کا کتنے میں سودا کیا ہے؟ حسین عابد تھا، حسین سجدے کرنے والا تھا، حسین رونے والا تھا، حسین بھلائی کرنے والا تھا۔ بتاؤ 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 ان حسین کے انمول موتیوں کو کس مارکیٹ میں کتنے پیسوں پہ ہم نے بیچ دیا ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب یہ ہار آیا، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا لقیط ابو العاص ذرا ہار دکھائیو۔ جب ہار دکھایا حضور ہاتھ میں دیکھ کے رونے لگ گئے، صحابہ کہنے لگے ماں باپ قربان ہو، کہ یہ میری خدیجہ کی نشانی ہے، زینب کو جاتے وقت میری خدیجہ نے دیا تھا۔ صحابہ اگر میں آپ سے کچھ مانگوں تو دو گے؟ یا رسول اللہ حکم کیجئے۔ فرمایا ہار بھی دے دو اور میرے داماد کو میری بیٹی کی جھولی میں دے دو۔ صحابہ کہتے ہیں کملی والے یہ تو ہار کی بات ہے، محمد ہم نے تو تیرے قدموں پہ جان دینے کا وعدہ کر رکھا کہ جلدی جا۔ جب یہ چلے ابو العاص کہ جی کہا میں نے تیری ماننی تو میری مان لے۔ کہا کیا؟ کہا بیٹی کے بغیر میرا جی نہیں لگتا، جا کے میری بیٹی کو بھیج دے، مجھے بڑی یاد آتی ہے۔ پھر انہوں نے وعدہ کیا میں جاتے ہی بھیجوں گا، اور گئے اور جا کے سیدہ زینب کو رخصت کر دیا، روانہ کر دیا۔ دوسری مرتبہ مال تجارت لے کے پھر مدینے کی طرف آئے، مسلمانوں نے آڑے ہاتھوں سے آن لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال سمیت لے گئے، حضور نے پھر آزاد کر دیا۔ جب مال سمیت مدینے کی گلیوں سے سرحد پار کر رہے تھے، صحابہ کہنے لگے اب تو غیرت کھا، اب تو کلمہ پڑھ، دیکھ دیکھ تم نے کیا کیا، وہ تمہارے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ ابو العاص مکے کی مدینے کی سرحد پہ کھڑے ہو کے رونے لگ گئے۔ اچانک میرے عزیزوں نکلے، کہنے لگے ایسے کلمہ نہیں پڑھوں گا، اللہ اکبر، اگر میں نے یہاں کلمہ پڑھ لیا یہی رہ جائے گا، دنیا کہے گی نبی کا داماد مسلمانوں کا قوم کا دنیا کا داماد لوگوں کا مال کھا گیا۔ مکے واپس گئے، صحن حرم کے اندر جا کے کھڑے ہوئے، اپنی امانت لے لے، تیرا سونا تجھے واپس، تیرا مال تجھے واپس، تیری چاندی تجھے واپس۔ اپنے گھر نہیں گئے، او لوگو اعلان کلمہ پڑھ رہا ہوں اور مدینے جا رہا ہوں، اپنے سسر کے پاس جا رہا ہوں، اپنی بیوی کے پاس جا رہا ہوں، اپنے سسرال جا، روک سکو تو روک لو۔ آج ابو العاص کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر یہ مدینے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اللہ کے نبی کی حیاتی میں ساتھ، نبی کی وفات کے بعد مدینے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی، علیحدہ زندگی گزاری۔ پھر ذی الحج کے مہینے میں آپ کا انتقال ہوا، تو معلوم ہوا کہ نبی کی ایک دھی نہیں، نبی کی 4 ہے، اور چاروں میں سب سے بڑی کون ہے؟ اور اس کے شوہر کا کیا نام ہے؟ ابو العاص۔ تیرے نام لقیط ابو العاص بن ربیع، اپنے بچوں کا نام رکھو گے لقیط، نبی کا داماد ہے۔ پھر میرے عزیزوں گلیوں میں چلے جاؤ، چوکوں میں چلے جاؤ، چوراہوں میں چلے جاؤ، ہر جگہ میرے عزیزوں پنجتن پاک، پنجتن پاک، بے شک پنجتن پاک ہے، لیکن اس پنجتن میں میرے عزیزوں تمہیں 3 4 کیوں یاد ہے؟ 5واں کہاں چلا گیا؟ کربلا کے شاہ سوار کی زندگی، فاطمہ کی گود سے نانے کے کندھے پر۔ پھر میرے عزیزوں کربلا کے میدان میں حسن کہاں چلا گیا؟ حضرت حسن کہاں چلا گیا؟ حضرت حسن کہاں چلا گیا؟ یہ کون حسن ہے میرے عزیزوں؟ جب پیدا ہوئے آپ کے باپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام رکھا، اللہ کے نبی تشریف لے آئے،
فرمایا اس کا نام یہ نہ رکھ، اس کا نام حسن رکھ دے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد کے نام تھے، اللہ جل شانہ نے ان ناموں کو سنبھال رکھا تھا۔ یہ کون حسن ہے؟ رحمت دو عالم جب بھی نماز پڑھتے انہیں اپنے آگے سامنے بٹھا لیا کرتے، یہ پھدک کر حضور کی چنڈی چڑھ جایا کرتے۔ خدا کا پیغمبر سجدے سے سر نہ اٹھاتا جب تک یہ اپنی مرضی سے نہ اترا کرتے تھے۔ یہ کون حسن ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اپنے بچوں اپنے شوہر سمیت حضور کے گھر رہنے کے لیے آ گئی، جیسے چھٹیوں میں آتی ہے، ابا کے گھر آ گئی۔ قربان جاؤں، کتنا بیٹیوں سے پیار ہے، اپنی بیٹی کو کھٹڑے پر پاس سلا رکھا ہے۔ یا تو دادا نانا دیکھ کے بیٹی سے کہتے ہیں بڑے سو جا، بچوں کے شور کی وجہ سے نیند نہیں آتی، مام میں تانا دے دے کے مار دیں گے، لے دو کو چھوڑ آتی ہے، سب کو لے آئی۔ رات کا وقت ہے، سیدہ فاطمہ سو رہی ہے، حسنین کریمین سو رہے ہیں، حضرت علی بکل چادر اوڑھ کے سو رہے ہیں۔ حضرت حسن اٹھے، اپنی ماں کو ہلا کے کہنے لگے امی مجھے پانی دے دے۔ اما فاطمہ اٹھی، پانی کا برتن لے کے مٹکے کے پاس گئی، حضور کی آنکھ کھل گئی۔ فاطمہ کیا بات ہے؟ ابا تیرے نواسے نے پانی مانگا۔ فاطمہ یہاں بھی آ کے آرام کرے گی، تو لیٹ جا، تیرا باپ تیرے کام کرے گا، میں پانی پی لاؤں۔ او نانا جان دیکھ، اللہ اکبر، نبی کی زندگی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نانا بننا بھی نبی نے سکھلایا اور برتاؤ نواسوں کے ساتھ برتاؤ بھی نبی نے بتلایا ہے۔ پانی کا پیالہ لے کے اٹھے، اللہ اکبر، حجرے سے باہر نکلے، ایک بکری کھڑی تھی جس کے تھنوں میں دودھ کوئی نہیں تھا، اتنے میں حضرت حسن پیچھے دوڑتے آ گئے، پاک پیغمبر نے بکری کے تھنوں کے نیچے جا کے پیالہ رکھ دیا، نبوت والا ہاتھ تھنوں پر لگایا، تھن بھر گئے، دودھ نکلنا شروع ہو گیا۔ جب پیالہ دودھ کا لے کے آئے، فرمایا حسن تو نے پانی مانگا تھا، خدا کا پیغمبر اللہ سے تجھے دودھ لے کے پلا رہے۔ حضرت حسن نے سنا، آنکھ کھولی، پھدک کے چستے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آ گئے اور آ کر بیٹھ گئے۔ کہا نانا پہلے میں پیوں گا۔ آپ نے فرمایا تو نہیں پیے گا، پہلے تیرا بڑا بھائی پیے گا، کیونکہ تیرے بڑے بھائی نے مانگا ہے۔ اللہ اکبر، پہلے آپ نے حسن کو پلایا، پھر حضرت حسین کو پلایا۔ فاطمہ تو بھی دو چار گھونٹ پی لے۔ حضرت علی چادر لے کے سو رہے تھے۔ اللہ اکبر، نبوت کی آنکھ سے چھلکنے لگی، کہنے لگی فاطمہ فرشتہ بھی آ گیا اور آ کے کہہ رہا محمد جس طرح آپ نے سامنے لیٹے ہوئے ہو، قیامت کے دن اللہ تمہیں ایسے اکٹھا کھڑا کر دے گا۔ کون؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ۔ میرے عزیزو، ایک سائل آیا، نبوت کا گھرانہ سخی ہوتا ہے، آل رسول سخی ہوتے ہیں، سخاوت کے گھر کی لونڈی ہے۔ ایک سائل حبشی آیا اور آ کے کہنے لگا اللہ کے نام پر کوئی 10,000 درہم دے دے۔ حضرت حسن نے دیکھا سجدے میں پڑھ کے رو رہا ہے، مسکرانے لگ گئے۔ 10,000 مانگ رہا ہے۔ گھر گئے، 10,000 اٹھا کے لے کے آئے اور لا کے اس حبشی کے پاس لا کے رکھ دیا۔ شداد کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، حبشی ہکا بکا رہ گیا، کہنے لگا پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، بھوک کی وجہ سے پیٹ اندر کو ہوا، لباس سادہ، کپڑوں سے پیر کے جوتے سے 10 روپے کی بھی حیثیت نہیں لگ رہی۔ یہ 10,000 درہم کہاں سے لے کے آ گیا؟ چل تیرا کام بن گیا، تجھے کیا جانے کہاں سے آئے کہاں سے نہیں۔ حضرت حسن کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا بتا تو صحیح، لحیثیت 10 روپے کی نہیں لگتی لیکن 10,000 درہم لے کے آ گیا۔ حضرت حسن نے مدینے میں حضور کے روزے کی طرف منہ کر کے کر لیا اور کہنے لگے ہمارے لباس کو نہ دیکھ، ہمارے خاندان کو دیکھ، ہم کون ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں، ہمارا نانا کون ہے، ہمارا دادا کون ہے۔ وحشی کہنے لگا کون ہو؟ حضرت حسن کہنے لگے میرا بھائی حسین، میری ماں فاطمہ الزہرا، میرا ابا علی المرتضیٰ، میری ماں خدیجہ الکبریٰ، اور 10,000 لینے والے میری میرا نانا محمد الرسول اللہ۔ جو ایک سائل کے سوال پر 10,000 درہم دے دے، وہ بیٹے کا حلقہ حلق دکھا کر میرے عزیزوں لشکر سے پانی کا پیالہ کیسے مانگے گا؟ کتنا بڑا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو گھٹایا جا رہا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کے سر پر نبوت کا تاج نہیں سجا، ایڑی رگڑے خدا پانی کے چشمے جاری کر دے۔ حسین رو کے دکھائے، قاسم رو کے دکھائے، شبیر شبر رو کے دکھائے، اونو محمد رو کے دکھائے، زینب فاطمہ کی بیٹی اپنا پلہ پسار کے دکھائے۔ اوے لوگوں، اللہ اتنا سخت تو نہیں ہے۔ اور میرے عزیزوں، جب آج کے دور میں خدا تیری میری نہیں موڑتا، آل رسول کی کیسے موڑے گا؟ اوے لوگوں، جب زمین سے پانی آج کے دور میں نکال سکتا ہے،
محمد کے گھرانے کے لیے آسمان سے جنت کے چشمے بھی اتار سکتا تھا، لیکن خدا بتانا چاہتا تھا اے لوگوں ممبروں پر محرابوں میں تمہیں قرآن پڑھنے والے نظر آئیں گے تیل دل کی پیاس کے ساتھ، نیزے کی اینی پر جو قرآن پڑھے گا وہ حسین ابن علی ہی ہوگا۔ بتاؤ 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 ملتان والو، حضرت حسین کی تیل دل کی پیاس کا کتنے میں سودا کیا؟ یکم محرم الحرام ہوا، میں بھکر میں تقریر کرنے کے لیے گیا، بھکر سے میں سیدھا میرے عزیزوں نوشہر و فیروز نواب شاگلے دل گیا، تھک گیا، میری آج ہمت نہیں تھی اور میری کوشش تھی اس پروگرام کو آگے لے جاؤں۔ میرے ڈرائیور سے پوچھا، میں نے کہا کتنی گاڑی چلی 2 دن کے اندر؟ کہنے لگا تھوڑی چلی۔ میں نے کہا کتنی کا؟ 1950 کلومیٹر۔ میں نے کہا چلو اللہ کا شکر۔ اور صبح پھر الحمدللہ اس وجود نے کراچی کی ہواؤں کے حوالے ہونا ہے، دعا فرما اللہ خیر سلامتی فرمائے اور ہمیں حق کا پیغام اللہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، کربلا کا واقعہ تو پورا مہینہ سنو گے، ٹیپوں پہ سنو گے، میرے عزیزوں موبائل پہ سنو گے، میرے عزیزوں یوٹیوب پہ سنو گے، اپنی سموں میں اپنے کارڈوں کے اندر سنو گے۔ پیغام کربلا سن کے جاؤ، پیغام کربلا سن کے جاؤ۔ بہن نے پیغام ساری مسلمان عورتوں کے لیے دیا اور بھائی نے پیغام نانے کی ساری امت کے لیے دیا، اور پیغام دے کر تلواروں کے سائے میں سجدے کر کر نیزے کی اینی پہ سر چڑھا کر اللہ اکبر میرے عزیزوں امت کو پیغام دے دیا کہ او لوگوں، فاقہ مستی کے اندر اللہ کو راضی کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے، مکھن پروٹھے کھا کر سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کا مزہ اور آتا ہے، اور پیٹ پہ پتھر باندھ کر اللہ اکبر کہنے کا مزہ کچھ اور ہی آتا ہے۔ 10 محرم الحرام کی رات ہے، اللہ اکبر، نواسہ رسول نے سب کو خیمے میں اکٹھا کر لیا، آ جاؤ جی، چراغ گل کر دو، اندھیرا کر دو، رشتہ داروں، تائے چاچے کی اولادوں، بھائی بھتیجوں، اجازت ہے، بے فکر ہو کے سارے چلے جاؤ، حسین کا کسی سے گلہ کوئی نہیں۔ مجھے کیا پتا تھا کہ نبی کے نواسے کے ساتھ یہ برتاؤ کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، ہمیں دیکھ کے ہمارے رخ بدل لے، ہمارے دروازے پر جبرائیل بھی بغیر اجازت کے نہ آئے۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ ہمیں کربلا کی تپتی ریت کے حوالے سے کیا جائے گا۔ اے لوگوں، تمہیں پتا کوئی نہیں، میں اس ماں کا بیٹا ہوں، پلسرات سے جب انسانیت گزرے گی، آدم گزریں گے، نوح نجی اللہ گزریں گے، ابراہیم سمیت سارے پیغمبر گزریں گے، پروردگار عالم اعلان فرمائے گا یا معاشر الاسار کے سارے انسانوں، یا معاشر الانبیاء والاولیاء والاتقیاء والشہداء والصالحین، او نیکو، سارے نبیوں، سارے ولیوں، غوث کتب ابدالو، تو عبد القادر جیلانی کیوں نہ ہو، تو بابل حق زکریا ملتانی کیوں نہ ہو، نظام الدین اولیاء کیوں نہ ہو، شمس تبریز کیوں نہ ہو، تو اللہ اکبر، تو انڈیا کا جنید بغداد، تو جنید بغدادی کیوں نہ ہو، تو انڈیا کا معین الدین چشتی اجمیری کیوں نہ ہو، سارے کتب ابدال غوث سن لو، ساری دنیا کے اماموں متقیوں سن لو، پرہیزگاروں سن لو، آنکھیں جھکا لو بند کر لو، سر جھکا لو آنکھیں بند کر لو، کیونکہ پلسرات سے حسین کی اماں محمد کی بیٹی فاطمہ کا گزر ہو رہا ہے۔ اور جن کے پردے خدا قیامت کے دل پلسرات میں بچائے، ان کے پردے کربلا میں اجاڑنے کی کس کو اجازت ہے؟ ملتان کے غیور مسلمانوں، حسین کا نام لینے والوں سے، حسین کی محبت میں خون نکالنے والے سے پوچھو تو صحیح، سیدہ زینب کی چادر کا کتنے میں سودا کر کے آیا ہے؟ اعلان کر رہے حسین، جو جانا چاہے چلے جاؤ، کل یوں نہ کہنا اللہ اکبر ہمیں نواسے نے پٹوا دیا، ہمیں بچوں کو نواسے نے یتیم کروا دیا، جاؤ چلے جاؤ۔ عبداللہ بن سعد کھڑے ہوئے، چراغ گلے دے رہا ہے ایک دوسرے کا چہرہ نظر نہیں آ رہا، کھڑے ہو کے کہنے لگے حسین آج کہہ دیا، آئندہ ایسی بات نہ کہنا، ہمیں تیرے نانے کی محبت یہاں کھینچ کے لے کے آئی ہے، رات کے اندھیرے میں تجھے چھوڑ کے چلے جائے، جب قیامت کے دن سورج سر پر چمک رہا ہوگا، تیرا نانا حوض کوثر پہ کھڑا ہوگا، ہم حوض کوثر پر جام کوثر کے لیے جائیں گے، تیرا نانا کہہ دے گا کربلا کے میدان میں میرے حسین کو چھوڑ آئے، حوض کوثر پہ کیا لینے کے لیے آئے ہو؟
کون بہن سیدہ زینب ہے، بھائی کو دیکھ کے رو رہی ہے کہ آج جی بھر کے دیکھ لے، آج جی بھر کے آنسو بہا لے، آج بھائی کے چہرے پہ آنسو نکل رہے ہیں، کل صبح کربلا کے میدان میں بھائی کے لاشے پہ تڑپتے ہوئے وجود پہ تیرے آنسو نکلیں گے۔ بہن آگے بڑھی، کہنے لگی حمزہ شہید ہوئے، پھپھی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ چادر لے کے آ گئی، اللہ اکبر، اور کہنے سے بھی نہ رکی، اور حضور علیہ السلام سے عرض کر دی تھی تو اجازت دے دو کہ اپنے بھائی کے ٹکڑوں کو اپنے سر کے دوپٹے میں لپیٹ لو، اجازت مل گئی تھی۔ اور میرے بھیا جب تیرا کچھ نہ بچے گا، علی اکبر علی اصغر نہ بچے گا، قاسم شبیر نہ بچے گا، اور محمد نہ بچے گے، حسن کی اولاد نہ بچے گی، حسین کربلا کے میدان میں جب تیرے جسم کے ٹکڑے خون میں لت پت ہو گے، حسین مجھے اتنی تو اجازت دے دے کہ میں اپنی چادر اتار کر آؤں اور چادر زمین پر بچھا کر تیرے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے گٹھڑی بنا کے اندر لے جاؤں۔ حسین تڑپ گیا، حسین کی چیخ نکلی کہ بہنا تیرا پیار، اے بہنا تیرا جذبہ، تیرا حب، تیرا پیار اپنی جگہ، لیکن ہاتھ جوڑتا ہوں اگر اپنے بھائی کی زبان کا لاج رکھنی ہے، خبردار خبردار میرے ٹکڑے بھی ہو جائے اور میرے ٹکڑوں کو جنگل کے پرندے اپنی چونچوں میں لے کے اڑنے لگ جائے، خدا کی واسطے اپنے سر سے چادر نہ اتارنا، اپنا دوپٹہ نہ اٹھانا، اگر تو کربلا کے میدان میں چادر اتار کے آ گئی تو قیامت کی دن میرے نانے محمد کی پگڑی ہل جائے گی۔ بھائی تُو نے کیا کرنا ہے؟ بہنا میرے نانے کا دل بچانا ہے، اللہ اکبر۔ بہن کو کہنے لگے بھائی بہنا تُو نے کیا کرنا ہے؟ رو کے کہنے لگی اگر تُو نے میدان میں نانے کا دل بچانا ہے تو میرے خیمے میں رہ کے نانے کا دیا ہوا تحفہ پردہ بچا کے دکھانا ہے۔ پھر 10 محرم الحرام کا دن، اور رانیوں 10 محرم الحرام کا دن آ گیا، اس بہن زینب کو کیوں سلام نہیں کرتی؟ اس بہن زینب کو سپارہ پڑھ کے کیوں نہیں بخشتی؟ درود شریف پڑھ کے کیوں نہیں بخشتی؟ ہاتھ میں تسبیح لے کے سبحان اللہ کا ورد کر کے کیوں نہیں بخشتی؟ اللہ اکبر۔ اور میری عزیزوں دنیا کی بہن کہتی ہے بھیا میری ایک ہی حسرت ہے، تیری شادی پہ چمکتا جوڑا پہنو اور پھولوں کا ہار تیرے گلے میں ڈال کر اپنے ہاتھوں سے سہرا باندھو، سرما لگائی لوں گی، اللہ اکبر، سرما لگائی لوں گی۔ واہ میری بہن زینب، واہ نبی کی دھی زینب، حسین کی بہن زینب، نہ لال جوڑا تھا، نہ پھولوں کی مالا تھی، نہ کوئی سہرا تھا، نہ سرما لگائی تھی، اللہ اکبر۔ ادھر حسین کٹ رہا تھا، ادھر سجدے میں زینب سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہی تھی۔ بھائی کی میت کو دیکھ کر کہہ رہی تھی او لوگوں تم نے دنیا کے دولوں کے لال چادریں تو دیکھنی ہوگی، آؤ میرے بھائی کو دیکھو جو اپنے خون کی چادر لے کے نیزے کی اول پہ، نیزے کی نوک پہ دھولا بلکہ قرآن پڑھ کے سنا رہا ہے۔ اسی لیے کہا میرے عزیزوں سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو، لہو کی موج میں ڈوبے بچایا سب کو طوفان سے، گناہگاروں کی کشتی کی حمایت ہو تو ایسی ہو، نبی دادا علی بابا شرافت ہو تو ایسی ہو۔ رب الحرام زور کا وقت ہے، اگر تو کسی وجہ سے نماز چھوڑ دے قضا کر کے پڑھ لے اللہ معاف کر سکتا ہے۔ حسین اگر تلواروں کے سائے میں نماز نہ پڑھتا تو خدا کیا معاف نہ کرتا؟ میرے عزیزوں پیاس کے لیے پانی نہ مانگا، وضو کے لیے خدا کے دربار میں ہاتھ پھیلائے اور کہا اے لوگوں تم کبھی مکے مدینے میں زمزم سے وضو کر کے دکھاؤ گے؟ آل رسول حسین اپنے خون سے وضو کر کے دکھا رہا ہے۔ میرے عزیزوں یہ ایسا وضو تھا جس وضو نے فرشتوں کو حیران کر دیا، یہ ایسا سجدہ تھا اے لوگوں یہ کرام الکاتبین بیٹھے ہیں، گناہ کرو تو گناہ لکھتے ہیں، نیکی کرو تو نیکی لکھتے ہیں، 1 کرو تو 10 لکھیں گے، 1000 کرو تو کروڑوں گناہ لکھیں گے۔ جب حسین نے خون سے وضو کر کے 80-90 تیر تلواروں کے زخم کھا کے جب سجدہ کیا ہوگا تو فرشتوں نے کہا ہوگا اللہ کتنی نیکیاں لکھے، یا اللہ بتا حج کا ثواب دے، عمرے کا ثواب دے۔ ثواب نے بھی اس وقت ہاتھ جوڑ دیے ہوں گے اور کہا ہوگا اس کا بدلہ تو اللہ ہی دے گا، اور وہاں کہا ہوگا یہ ثواب نہیں دیکھا جاتا، محمد کا حسین دیکھا جا رہا ہے۔ میرے عزیزوں کون حسین
رضی اللہ تعالی اور میرے عزیزوں اگر دنیا کسی کو مار دیتی ہے, کسی کے مرنے پہ لوگ اپنے حق معاف کر دیتے, کسی کے مرنے پہ لوگ کہتے جلدی کرو تو مر گئے, اب گلا کیا کرنا. ہائے حسین تیری تو شہادت اتنی مظلوم ہے کہ 1400 سال ہو گئے تیرا آج بھی گلا کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. تیرے مقابلے میں کبھی یزید کو لا کے کھڑا کر دیتے, تیرے مقابلے میں کبھی شمر کو لا کے کھڑا کر دیتے. اوے لوگوں, جسے خدا ذلیل کرے, جسے خدا کا رسول ذلیل کرے. نبی علیہ السلام نے حضرت حسین کو سینے سے لگایا اور رونے لگ گئے. حضرت حسین کہنے لگے نانا کیا بات ہے, ابھی تو آپ ہنس رہے تھے, ابھی آپ نے مجھے سینے سے لگایا اور رو رہے ہو. کہ میرے نواز سے میں تجھے دیکھتا ہوں کہ تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے خون کو اللہ اکبر ایک کالے اور چٹے رنگ کا جہنم کا کتا پی رہا ہے. جب 10 محرم کو کربلا کے میدان میں شمر سامنے آ کے تلوار نکال کے کھڑا ہوا, شمر کو پھل بیری تھی, سفید کالے نشان تھے. حضرت حسین نے شمر کو دیکھا, کہنے لگے صدق اللہ و رسول, اللہ اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا کہ میرے خون کو جہنم کا کتا پیے گا. اللہ اکبر. کوفے والوں دیکھو میرے سامنے انسان نہیں کھڑا, حسین کا دشمن اس وقت جہنم کا کتا بن کے کھڑا ہوا ہے. خبردار خبردار, ووٹ جسے مرضی دینا, خبردار پیار محبت کے اظہار جس سے مرضی کرنا, لیکن حسین کے مقابلے میں کسی کو لے کے نہ آنا. 1400 سال کے بعد آج آپ کو مجھے سمجھ میں آیا حق پر تھا یا باطل پر تھا. آج آیا. حق و باطل کا فیصلہ تو اسی وقت ہو گیا تھا جب کوفے کے میدان میں یہ قافلہ جا رہا تھا, کوفے کے بازار میں جا رہا تھا. دیکھنے والے نے دیکھ کر تالیاں بجائی کہ لگا آگے مزے, انوکھی تبدیلی لینے, اگلے انوکھی تبدیلی کرنے آئے تھے. اللہ اکبر. تبدیلی کا نعرہ لگانے والوں تو کیا سمجھتے تھے بچ کے نکل جاؤ گے. ہم نے تو یکم محرم الحرام کو جب تمہارے قافلے کا رخ کربلا کے میدان کی طرف مڑا تھا, ہم نے اپنے خنجر کو زہر کے اندر ڈبو دیا تھا کہ گن گن کے تمہارے سے بدلہ لیں گے. اللہ اکبر. سیدہ زینب سے سنا کہ لگی ظالموں شرم کرو, مرنے کے بعد دنیا گلے چھوڑ دیتی ہے, مرنے کے بعد تو دشمنی ختم کر دیتی ہے. تم قتل ہونے شہید ہونے کے بعد حسین کے نبی کے نواسے کو تم کس طرح گلوں کے ساتھ یاد کر رہے ہو. اتنے میں ایک آدمی آیا, کہنے لگا بی بی آگے کیا پلان ہے, پھر لڑنے کے لیے آئے گی, اپنے بچے اپنے جوان لے کے آئے گی, پھر لشکر لے کے آئے گی. ہائے میرے عزیزوں, کوفے کے بازار میں پورا کنبہ اور بچے کے جسم میں کٹ آ جائے, بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, بہن کو خبر ملے, اپنے شوہر سے کہتی ابھی لے کے جا, جب تک نہیں کھولی گی حرام میں کچھ کھاؤں گی. اللہ اکبر. اس زینب کے کلیجے کو کیا داد دو گے, اس کے حوصلے کو کیا داد دو گے. تو پورا کربل کا میدان خاندان سے کٹا ہوا بھرا پڑا ہے, پھر بھی صبر و استقلال کا دامن سر کو چھپائے ہوئے گئی. اور زین العابدین کے کندھے پہ ہاتھ رکھا, بھتیجے جی پھپھی اماں کہ میرے بھتیجے یہ کیا بکواس کر رہے ہیں. کہنے لگا پھر دوبارہ آؤ گے. اللہ اکبر. ایسی شکست دی قیامت تک تمہارا سر نہیں اٹھے گا. بی بی زینب کھڑی ہو گئی, کہنے لگی اس کتے کو آج جواب نہ دیا تو قیامت تک اللہ اکبر دنیا کے کتوں کے منہ میرے بھائی کی طرف منہ کھلے گے. کہنے لگی بیٹے ان سے پوچھ کر تمہارے ہاں زور کا وقت کب ہوگا, کبھی تھوڑی دیر بعد ہوگا. اذان کون دے گا, کب مؤذن دے گا. جب اذان ہوئی, کہنے لگی ابھی بتلاتی ہوں. اذان ہوئی, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. زینب سے برداشت نہ ہوا, چیخیں نکل گئی. زین العابدین دادے کا نام سن کر کوکے مار کے رونے لگا. کہ پھپھی ابا کیا ہوا, کہ اللہ اکبر نانا محمد یاد آ گیا, جن کو گودیوں میں کھلایا, جن کو کندھے پر بٹھایا, جن کو زبان نکال کر چوسائی, آج کربلا کے میدان میں اس طرح بے وارث پڑے, ان کے کفن دینے کے لیے تیار کوئی نہیں, ان کو کوئی دفنانے کے لیے ان کے اوپر مٹھی بھر مٹی ڈالنے کو تیار کوئی نہیں. وہ کہا گیا حرامڑی کی اولاد جو کہہ رہا تھا دوبارہ آؤ گے, وہ کہا گیا بے ایمان کا بچہ جو کہہ رہا تھا دوبارہ سر اٹھاؤ گے. اللہ اکبر سامنے آیا. اللہ اکبر. کہنے لگی بھتیجے کجی پھپھی ابا کیسے پوچھ کہ شہر کس کا, کہنے لگے ہمارا, کہ وطن کس کا ہمارا, حکومت کس کی کا ہماری, مسجد کس کی ہماری, مؤذن کس کا ہمارا, امام کس کا ہمارا, اذان کا وقت کس نے تعین کیا, کہ ہم نے اذان کس کی اجازت سے دی, کہ ہماری اجازت سے. کہ اذان تو نے سنی, بتا بتا اذان میں شمر کا نام آیا یا شمر کے بابے کا نام آیا یا میرے دادے کا نام آیا, حسین کے بابے فاطمہ کے بابے کا نام آیا. کانپ گیا
لرز گیا، کہنے لگا تمہیں کاٹ دیا مٹا دیا پھر بھی تمہارے نانے کا نام ہے۔ اے ظالمہ، اگر آج ہمارا کربلا میں قربہ کٹنے کے بعد تیرے نانے کا نام آتا تو جیت تیری تھی، ہار ہماری تھی۔ کٹنے کے بعد، لٹنے کے بعد، پٹنے کے بعد آج بھی اذانوں میں ہمارے نانے کا نام گونج رہا ہے تو سن لے، کوفے والے تم ہار گئے، محبت کے گھرانے والے جیت گئے۔ اور لوگوں، تم اس جیت کو سیدہ زینب نے جس جیت کا اعلان کوفے کے بازار میں یزید کے دربار میں کیا تھا، تم اس جیت کو ہار کے اندر کیوں بدل رہے ہو؟ سجدہ کرنے والا، روزے رکھنے والا، نوافل پڑھنے والا، خیرات کرنے والا، دیوں کو دیکھ لو، پردے بچانے والی، چہرے چھپانے والی، پیر کی جوتی کے رنگ کو بھی پردے سے ڈھانپنے والا قربان رسول کا ملے گا۔ خدا را خدا را خدا را، اور امت کے نوجوان لو، اگر نماز پڑھتے ہو تو ان 10 دن میں اور نمازوں کی کثرت کرو، مسجدوں کو بھر دو۔ جمال مدنی سے عزیزی صاحب سے کہہ دو آج ان 10 دنوں میں مسجد کو تالا نہیں لگے گا، امت کا نوجوان وہ سجدہ کرے گا جو حسین نے کربلا کے میدان میں کیا تھا، وہ قرآن پڑھے گا جو حسین نے نیزے کی اینی پہ پڑھا تھا۔ اللہ اکبر، مسجد آباد کر دو، راتوں کو سونا چھوڑ دو، اور تہجد میں، نمازوں میں، اذانوں میں، اداؤں میں، تبلیغ میں، سروزے میں، چلے میں، قرآن کی تلاوت میں، اور میرے عزیزوں خیرات میں، کردار میں، سخاوت میں، پرایوں کو، دشمنوں کو معاف کرنے میں، اپنوں کو گلے لگا کر ساری دنیا کو بتا دو حسین کل بھی ہمارا تھا، حسین آج بھی ہمارا ہے۔ نمازوں کا اہتمام کرو گے میرے بھائی، 9-10 محرم کا روزہ رکھو گے، فرض نہیں ہے، نفلی ہے، رکھ کے دکھاؤ گے انشاءاللہ تعالی۔ حسین پگڑی والا، ٹوپی والا، داڑھی والا، حسینیوں کی پہچان بتلا کے جا رہا ہوں، مارکیٹ میں حسین کی پہچان دے کے جا رہا ہوں۔ پگڑی حسین کی شان میرے عزیزوں، ٹوپی حسین کی شان، داڑھی حسین کی شان، ٹخنوں سے تلوار ہوتی حسین کی شان، تقوی حسین کی جھولی کی لونڈی، پرہیزگاری، خیرات، سخاوت حسین کی شان ہے۔ بتاؤ ٹوپی پگڑی داڑھی کا خیال کون کون رکھے گا، اور حقیقی معنوں میں کون کون حسینی بن کے دکھائے گا؟ اب تم خیرات کرو، جو مرضی کرو، اللہ قبول فرمائے، لیکن ساری چیزیں اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ کس کی رضا کے لیے؟ اور جس کے پاس پیسے کوئی نہیں، ضروری نہیں ادھار پکڑے، ضروری نہیں کہ 7 والی سے 1000 ادھار لے، بوبو تجھے وہ تو مجھے 1000 ادھار دے دے، میں دودھ کے شربت بناؤں گی، اگلے ہفتے شور سے لے کے دے دوں گی۔ اور نا کربلا کے میدان میں دودھ کا شربت نہیں پیا تھا، کربلا کے میدان میں سادہ ٹھنڈا پانی نہیں پیا تھا، بلکہ فاقہ مستی میں رہ کر اللہ کا قرآن سنایا تھا، خاموش رہ کر پیغمبر نانے کا پیغام پہنچایا تھا۔ یہ پیغام کربل کے میدان میں کربلا والوں کے ساتھ دفن نہ کرو، یہ پیغام اٹھتے اٹھتے میرے عزیزوں پوری دنیا میں پھیلا، یہ پیغام نظام الدین میں آیا، یہ پیغام حاجی الیاس رحمت اللہ علیہ کی جھولی میں آیا، یہ پیغام مولانا رشید احمد گنگوہی کے پاس آیا، یہ امداد اللہ مہاجر مکی مدنی کے پاس آیا، یہ پیغام مولانا قاسم نانوتوی کے پاس آیا، یہ پیغام کا بیڑا پھر مفتی محمود کے کندھے پر ڈال دیا، یہ بیڑا پھر میرے عزیزوں شیخ العرب والا جب حسین احمد مدنی کی جھولی میں دے دیا، پھر مولانا یوسف بنوری کو دے دیا، پھر غلام اوس ہزاروی کو دے دیا، امام الاولیاء لاہوری کو دے دیا، امیر شریعت عطا اللہ صاحب بخاری کو دے دیا۔ یہ پیغام میرے عزیزوں زبان در زبان، کندھے در کندھے چلتا آ رہا ہے۔ آج یہ پیغام میرے عزیزوں مدنی صاحب کی مسجد میں آپ کے اور میرے کندھے پہ ڈال دیا گیا۔ میرے عزیزوں اس پیغام کو پہنچانے کا بیڑا اٹھاؤ گے، اس پیغام کو اپناؤ گے، امت تک اس پیغام کو پہنچاؤ گے تو خدا کی قسم دنیا حسینی نہیں کہے گی، عرش والا حسینی کہے گا۔ دنیا میرے عزیزوں امتی نہیں کہے گی، عرش والا نبی کا امتی کہے گا۔ میرے عزیزوں دنیا تمہیں غلام نہیں کہے گی، عرش والا نبی کا غلام کہے گا۔ میرے عزیزوں یہ دیکھو اللہ کا تحفہ، محرم اور حرام کا مہینہ نوازوں کی قربانی کے ساتھ 14 اگست کا دن بھی اللہ نے دے دیا۔ میرے عزیزوں حسین بھی ہمارا، حسین کی اماں ہماری، حسین کی
تیری بہن کی عزت ہماری، خاندان نبوت کی عظمت ہماری، کربلا والے ہمارے، احد والے ہمارے، بدر والے ہمارے، میرے عزیزوں ہجرت کرنے والے ہمارے، تبوک والے ہمارے، حنین والے ہمارے، شہداء اسلام ہمارے، میرے عزیزوں سرحد والے ہمارے، جھگ والے ہمارے، پنجاب والے ہمارے، بلوچستان والے ہمارے، میرے عزیزوں آج 14 اگست کی رات ہے، اپنے سجدوں میں اللہ کا شکر ادا کر کر شکرانہ مناؤ کہ اللہ نے یہ آزاد خطہ ارض میں عطا فرما دیا۔ اور سنو 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 لوکل مہاجروں کو پیغام ہے، رب کعبہ کی قسم متحد ہو جاؤ۔ جب ملک پاکستان آزاد ہو رہا تھا تو پنجابی پنجابی نہ رہا، بلوچی بلوچی نہ رہا، ہندی ہندی نہ رہا، سندھی سندھی نہ رہا، سب نے ہاتھوں میں ہاتھ کی کڑیاں بنا کر پوری دنیا کے کفر کو، کراڑوں کو، ہندوؤں کو، بد مذہبوں کو ایک پیغام دیا تھا، ہمارا تمہارا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، ہمارا تمہارا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، افغانستان سے رشتہ کیا، کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا، فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا، مکہ مدینے سے ہمارا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ بلند لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ 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 الا اللہ، اللہ 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 مراقبہ کر لے تھوڑی دیر کے لیے، آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر لے میرے بھائی۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی، اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مزہ آیا اللہ کے ذکر میں؟ کرو گے میرے بھائی؟ یہ تھوڑا سا رات کو کر لیا کرو، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے بچوں کو ساتھ بٹھا لیا، آ جاؤ بھائی آپ میٹھی میٹھی بولی میں اللہ کو یاد کریں، لرب لہجے میں اللہ کو یاد کریں، تاکہ ہمارا گھر بھی نور کا مرکز نظر آئے۔ اور الحمدللہ ملتان شہر سے آپ کے علاقے میں جماعت آئی ہوئی ہے 3 دن کے لیے، کہہ دو الحمدللہ۔ یہ دعوت و تبلیغ وہ جو سبق حضرت حسین نے کربلا کے میدان میں دیا تھا، یہ سبق سنانے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں، اور جنہوں نے حسین کے سبقوں کو پڑھا وہ گھر نہیں بیٹھے، وہ بستہ لے کر پھر اللہ اکبر ایسے میدان میں نکلے، موت آ گئی کبھی گھر میں لوٹ کے نہیں دیکھا۔ 9-10 محرم الحرام کی چھٹی تو آئے گی میرے عزیز، پھر آگے جمعے کا دن آ رہا ہے، تو تم بھی مشن حسینی اور پیغام حسینی کو میرے سمیت لے کر، ہم تو روزانہ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، اور آپ بھی ہمارا ساتھ دیجئے، ان جماعت والوں کی، ان اللہ کے مہمانوں کی حوصلہ افزائی کیجئے۔ تو بتاؤ انشاءاللہ 8 9 10 یہ 3 دن اللہ کے راستے میں کون نکلے گا میرے بھائی؟ ان کے نام لکھو بھائی، نام لکھو، 2 افراد کھڑے ہوئے۔